میری سنو، خلیل جبران کی مشہور کتاب دا پروفٹ کا اردو ترجمہ، مترجم سجاد ظہیر۔ منتخب و محبوب المصطفیٰ نے جو خود اپنی ذات کے روز روشن کی صبح کی تابندگی تھا، شہر اور فلیز میں 12 برس تک اپنے اس جہاز کا انتظار کیا تھا جو واپس آ کر اسے اس جزیرے کو لے جانے والا تھا جہاں اس کی جائے پیدائش تھی، اور 12 برس گزر جانے کے بعد علی الول فصل کٹنے والے مہینے کے 7ویں دن وہ شہر پناہ کی دیوار کے باہر والی اس پہاڑی پر چڑھا جہاں سے سمندر دکھائی دیتا تھا، اور اسے کوہروں سے گھرا ہوا وہ جہاز دکھائی دیا۔ تب اس کے دل کے دروازے کھل گئے اور اس کی مسرت ایک پرندے کی طرح سمندر کی طرف اڑ گئی، اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنی روح کی خاموشیوں میں اس نے دعا مانگی۔ لیکن جب وہ پہاڑی سے نیچے اترنے لگا تب اس پر غمگینی طاری ہو گئی، اور اس نے اپنے دل میں سوچا، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں خاطر جمعی کے ساتھ اور بغیر رنج کے چلا جاؤں؟ نہیں، بغیر روحانی زخم کے اس شہر کو چھوڑ کر چلا جانا ممکن نہیں ہے۔ اس کی چہار دیواری کے اندر میں نے دردناکی کے طویل دن گزارے ہیں، اور میری تنہائی کی راتیں بھی طویل تھیں، اور کون ایسا شخص ہے جو اپنے درد اور اپنی تنہائی کو افسوس کے بغیر چھوڑ سکتا ہے؟ ان رہگزاروں میں نے اپنی روح کے کتنے ہی ذرے بکھیرے ہیں، اور میری تمنا کے کتنے بے شمار ہیولے ان پہاڑیوں پر بے رہنا گھوم رہے ہیں، اور بغیر درد کا ایک بوجھ لیے میں یہاں سے واپس نہیں جا سکتا۔ یہ کوئی پوشاک نہیں ہے جسے میں آج اتار دوں گا، یہ تو جیسے میرے جسم کی کھال ہے جسے میں خود اپنے ہاتھوں کھینچ رہا ہوں۔ یہ کوئی خیال نہیں ہے جسے میں یہاں اپنے پیچھے چھوڑ رہا ہوں، بلکہ یہ ایک دل ہے جسے بھوک اور تشنگی نے شیریں بنا دیا ہے۔ پھر بھی میں یہاں اور زیادہ رک بھی نہیں سکتا۔ سمندر جو ہر شے کو اپنی طرف بلاتا ہے مجھے بلا رہا ہے، اور مجھے جہاز پر سوار ہونا ہی پڑے گا۔ اب یہاں رکنے کے معنی ہوں گے منجمد ہو جانا، بلور کی طرح جم جانا، ایک سانچے میں قید ہو جانا۔ کاش کہ جو کچھ یہاں ہے اسے میں اپنے ساتھ لے جا سکتا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ آواز کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اس زبان اور ان لبوں کو اپنے ساتھ لے جائے جو اسے اڑنے کی طاقت عطا کرتے ہیں۔ لا محابہ فضا میں اس کی پرواز تنہا ہوتی ہے، اور تنہا اور بغیر اپنی آرام گاہ کے عقاب کو آفتاب کی جانب پرواز کرنا ہوگا۔ پھر جب وہ پہاڑی کے نیچے پہنچا اس نے دوبارہ سمندر کا رخ کیا، اور اس نے جہاز کو بندرگاہ میں داخل ہوتے دیکھا، اور اس کے باہری سرے پر جہاز راں دکھائی دیے، خود اس کے اپنے دیس کے لوگ، اور اس کی روح انہیں ندا دینے لگی، اور اس نے کہا، میری قدیم مادر وطن کے فرزندوں، طوفانی موجوں کے سواروں، کتنی بار تم میرے خوابوں میں تیرے ہو، اور اب تم میری بیداری کے عالم میں میرے پاس آ رہے ہو۔ یہ بیداری میرا زیادہ گہرا خواب ہے۔ روانہ ہونے کے لیے میں تیار ہوں، اور میری خواہش کے سفینے کے بادبان ہوا کے منتظر ہیں۔ اس پرسکون فضا میں اب صرف میں ایک بار سانس لوں گا، اور صرف ایک بار پیچھے مڑ کر محبت کی نظر ڈالوں گا، اور پھر میں تمہارے درمیان آ کر کھڑا ہو جاؤں، سمندری مسافروں کے درمیان ایک اور سمندری مسافر کی طرح، اور تم بحر ناپیدا کنار، مادر خوابیدہ، دریاؤں اور چشموں کے لیے واحد سکون اور وسیلہ آزادی۔ یہ چشمہ اس وادی میں بس ایک بار اور گھومے گا، بس ایک مرتبہ، اور سرگوشی کرے گا، اور پھر میں تمہارے پاس آ جاؤں گا، بحر لامحدود میں ایک لامحدود قطرہ۔ اور چلتے ہوئے اس نے دور سے مردوں اور عورتوں کو دیکھا جو اپنے کھیتوں اور تاکستانوں کو چھوڑ کر جلد جلد شہر کے دروازوں کی طرف جا رہے تھے، اور اس نے ان کی آوازیں سنی جو اس کا نام لے رہی تھیں، اور ایک کھیت سے دوسرے کھیت کے لوگوں کو پکار کر بتا رہی تھیں کہ اس کا جہاز آ گیا ہے۔ اور اس نے خود سے کہا، کیا جدائی کا دن اس دن کی طرح ہوگا جب فصل کاٹ کر جمع کی جاتی ہے؟ اور کیا یہ کہا جائے گا کہ میری شام در حقیقت میری صبح تھی؟ اور میں اس شخص کو کیا دوں جس نے اپنا حل ریگھاری کے بیچ میں چھوڑ دیا ہے، یا اسے جس نے شراب کی گھانی کا پہیہ روک دیا ہے؟ کیا میرا دل ایک پھلوں سے لدے ہوئے درخت کی طرح ہو جائے کہ ان پھلوں کو توڑ کر میں ان لوگوں کو دے دوں؟ اور کیا میری تمنائیں ایک چشمے کی طرح بہنے لگیں کہ میں ان کے پیالے کو بھر دوں؟ کیا میں ایک بربط ہوں کہ کسی مضبوط شخص کی انگلیاں مجھے چھو سکیں، یا ایک بانسری کے میرے سینے میں اس کی سانس بھری جا سکے؟ میں متلاشی ہوں خاموشیوں کا،
اور خاموشیوں میں میں نے کون سے ایسے خزانے پائے جنہیں میں دل جمعی کے ساتھ تقسیم کر سکوں؟ اگر آج کا دن فصل بٹورنے کا دن ہے تو وہ کون سے کھیت ہیں جن میں میں نے بیج بویا تھا اور کن موسموں میں جو اب یاد بھی نہیں؟ اگر واقعی یہی وہ ساتھ ہے جب میں اپنی قندیل بلند کر رہا ہوں، تب اس کے اندر میرا شعلہ فروزہ نہ ہوگا۔ میں اپنی قندیل کو خالی اور تاریک ہی بلند کروں گا، اور رات کا نگہبان اس کے چراغ میں تیل ڈالے گا اور وہی اسے روشن بھی کرے گا۔ یہ باتیں اس نے لفظوں میں کہیں، لیکن بہت کچھ اس کے دل میں انکہا رہ گیا، اس لیے کہ اس کا زیادہ گہرا راز اس کی اپنی زبان تک نہ آ سکتا تھا۔ اور جب وہ شہر میں داخل ہوا تو سب لوگ اس سے ملنے کے لیے آئے، اور وہ سب ایک زبان ہو کر اسے پکار رہے تھے۔ اور شہر کے بزرگ لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، ہمیں چھوڑ کر ابھی تم مت جاؤ، تم ہماری شام کے دھندلکے میں روز روشن کی طرح تھے، اور تمہاری جوانی نے ہمیں بڑے حسین خواب دکھلائے ہیں۔ تم ہمارے درمیان اجنبی یا مہمان کی طرح نہیں ہو، بلکہ تم ہمارے فرزند ہو اور ہمارے محبوب۔ ہماری آنکھوں کو اپنے نظارے کی محرومی کا درد نہ دو۔ اور کاہنوں اور کاہناؤں نے اس سے کہا، سمندر کی موجوں کو اپنے اور ہمارے درمیان حائل نہ ہونے دو، اور ان برسوں کو جو تم نے ہمارے درمیان بتائے ہیں محض یاد نہ بناؤ۔ تم ہمارے مابین ایک پاک روح کی طرح گھومتے تھے، اور تمہارا سایہ ہماری صورتوں پر روشنی کی طرح پڑتا تھا۔ بہت محبت کی ہے ہم نے تم سے، لیکن ہماری محبت بے زباں تھی، اور اس پر ہم نے کئی نقاب ڈال دیے تھے۔ لیکن اب وہ بآواز بلند تم کو پکارتی ہے اور تمہارے روبرو نمایاں ہو گئی ہے۔ اور یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ محبت کو خود اپنی گہرائیوں کا اس وقت تک پتہ نہیں ہوتا جب تک کہ جدائی کی گھڑی نہیں آ جاتی۔ اور دوسرے لوگ بھی اس کے پاس آئے اور اس کی منت سماجت کی، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس وہ سر جھکائے کھڑا رہا۔ اور وہ لوگ جو قریب کھڑے تھے انہوں نے دیکھا کہ اس کے سینے پر آنسو ٹپک رہے ہیں، اور وہ اور تمام دوسرے لوگ بڑے چوک کے معبد کی جانب جانے لگے۔ اور اس مقدس مقام سے ایک عورت باہر نکلی جس کا نام المترا تھا، اور اس میں پیش بینی کی صفت تھی، اور اس عورت کے لیے اس کے دل میں بڑی نرمی اور محبت کے جذبات ابھرے، اس لیے کہ وہی تھی جس نے سب سے پہلے اسے دریافت کیا اور اس پر یقین کیا، ایسے وقت میں جب اسے اس شہر میں آئے بس ایک دن ہوا تھا۔ اور اب اس عورت نے اسے سلام کیا اور کہا، پیغمبر خدا، انتہا ترین کے متلاشی، کتنے عرصے سے دور کے فاصلوں پر تم اپنے جہاز کو ڈھونڈ رہے تھے، اور اب تمہارا جہاز آ گیا ہے اور تمہارا چلا جانا ضروری ہے۔ اپنی یادوں کے دیس اور اپنی بلند تر آرزوؤں کے مسکن کے لیے تمہارے دل میں گہری کشش ہے، اور ہماری محبت نہ تو تمہارا دامن پکڑے گی، نہ ہماری ضرورتیں تمہارا راستہ روکیں گی۔ پھر بھی اس سے پہلے کہ تم ہمیں چھوڑو، ہماری تم سے یہ درخواست ہے کہ تم ہم سے کچھ کہو اور اس سچائی کو ہم تک پہنچاؤ جو تمہاری ہے، اور ہم اس سچائی کو اپنے بچوں تک پہنچائیں گے، اور وہ اپنے بچوں تک، اور وہ تلف نہ ہوگی۔ اپنی تنہائی میں تم نے ہمارے دن دیکھے ہیں، اور اپنی بیداری میں تم نے ہمارے عالم خوابیدگی کے رونے اور ہنسنے کو سنا ہے۔ پس تم ہماری ہستی کو ہم پر افشا کرو، اور ہمیں وہ سب کچھ دکھلا دو جو کچھ پیدائش اور موت کے درمیان تم پر منکشف کیا گیا ہے۔ اور اس نے جواب دیا، اور فلیس کے لوگوں، میں تم سے اس بات کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں جو اس وقت بھی تمہاری روحوں کے پردوں میں متحرک ہے۔ تب المترا نے کہا، ہم سے محبت کے بارے میں کچھ کہو۔ اور اس نے سر اٹھایا اور لوگوں کی طرف دیکھا، اور ان پر خاموشی طاری ہو گئی۔ اور پھر بآواز بلند اس نے کہا، جب محبت تمہیں بلائے اس کے پیچھے چلے جاؤ، گو اس کی راہیں سخت اور دشوار گزار ہوں، اور جب اس کے بازو تمہیں سمیٹیں تب ایسا ہونے دو، گو اس کے پنکھوں میں پوشیدہ تلوار تمہیں زخمی کرے۔ اور جب وہ تم سے کچھ کہے تو اس کا یقین کرو، گو اس کی آواز تمہارے خوابوں کو منتشر کر دے، جس طرح باد شمال باغ کو برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے کہ جس طرح محبت تمہارے سر پر تاج رکھتی ہے، اسی طرح وہ تمہیں مسلوب بھی کرتی ہے۔ محبت اگر تمہارے بڑھنے میں مددگار ہوتی ہے تو وہ تمہاری کاٹ چھانٹ بھی کرتی ہے۔ جس طرح وہ تمہاری بلندیوں پر چڑھ کر تمہاری سب سے نازک شاخوں کو پیار کرتی ہے جو دھوپ میں تھر تھراتی ہیں، اسی طرح وہ تمہاری جڑوں تک بھی اتر جاتی ہے اور ان زمین سے لگی ہوئی جڑوں کو ہلا دیتی ہے۔ کنک کی بالیوں کی طرح وہ تمہیں اپنے میں اکٹھا کر لیتی ہے۔ وہ برہنہ کرنے کے لیے تمہیں گاہتی ہے، تمہارے بھوسے سے نکالنے کے لیے وہ تمہیں پھٹکتی ہے، وہ پیس کر تمہیں صاف ستھرا کرتی ہے،
وہ تمہیں گونتی ہے تا وقتے کہ تم ملائم نہ ہو جاؤ، اور پھر وہ تمہیں اپنی مقدس آگ میں جلاتی ہے تاکہ تم خدا کے مقدس دسترخوان کے لیے مقدس نان بن جاؤ۔ محبت تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کرے گی تاکہ تم اپنے دل کے رازوں سے واقف ہو جاؤ اور اس واقفیت کے ساتھ قلب حیات کا ایک جزو بن جاؤ۔ لیکن اگر خوف زدہ ہو کر تم صرف محبت کے سکون اور محبت کی مسرت کے متلاشی ہو، تب تو یہ بہتر ہے کہ تم اپنی برہنگی پر پردہ ڈال لو اور محبت کی خرمن کوبی کی زمین سے باہر نکل جاؤ، اس بغیر موسموں والی دنیا میں جہاں تم ہنسو گے لیکن اپنی پوری ہنسی نہیں، جہاں تم رو گے لیکن اپنے تمام آنسوؤں کو نہیں۔ محبت اپنے علاوہ اور کچھ بھی نہیں دیتی، اور جو کچھ وہ لیتی ہے اپنے ہی سے لیتی ہے۔ محبت قبضہ نہیں کرتی، نہ اس پر قبضہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ محبت کے لیے محبت ہی کافی ہوتی ہے۔ جب تم محبت کرو تو تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ خدا میرے دل میں ہے، بلکہ یہ کہ میں خدا کے دل میں ہوں، اور یہ نہ سمجھو کہ تم اپنی مرضی کے مطابق محبت کو راہ دکھلا سکتے ہو، اس لیے کہ محبت خود اگر وہ تمہیں اس کا اہل سمجھے گی تو تمہیں راستہ دکھائے گی۔ محبت کی اس کے علاوہ اور کوئی آرزو نہیں ہوتی کہ وہ خود کی تکمیل کرے، لیکن اگر تم محبت کرو اور تمہارے لیے آرزو مندی ضروری ہو، تب تمہاری یہ آرزویں ہونا چاہیے: پگھل جانا اور ایک بہتے ہوئے چشمے کی طرح ہونا جو رات کے کان میں اپنا نغمہ سناتا ہے، بے انتہا شفقت کے درد کو محسوس کرنا، خود محبت کے اپنے علم سے زخمی ہو جانا، راضی اور خوشی ہو کر دل کو خون کرنا، صبح کو اس طرح اٹھنا کہ دل کو پر لگے ہوں اور ایک اور محبت بھرے دن کے لیے شکر گزار ہونا، دوپہر میں آرام کے وقت محبت کی سرخوشی کا تصور کرنا، شام کو شکر گزاری کے ساتھ گھر واپس لوٹنا، اور پھر محبوب کے لیے دعا کرتے ہوئے اور اس کی تعریف کے گیت کو اپنے لبوں پر لا کر سو جانا۔ المترا نے پھر پوچھا، اور استاد، بیاہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور اس نے جواب میں کہا، تم ایک ساتھ پیدا ہوئے ہو اور تم ہمیشہ ایک ساتھ رہو گے۔ جب موت کے سفید پر تمہارے دنوں کو تتر بتر کر دیں گے، اس وقت بھی تم ایک ساتھ رہو گے، اور خدا کی خاموش یاد میں بھی تم ایک ساتھ رہو گے، لیکن تمہارے سنجوگ میں فاصلے ہونے چاہیے اور اپنے درمیان آسمانی ہواؤں کو ناچنے دو۔ ایک دوسرے سے محبت کرو، لیکن محبت کو بندھن نہ بناؤ، بلکہ وہ تمہاری دونوں روحوں کے درمیان ہلتے ہوئے سمندر کی طرح ہونی چاہیے۔ ایک دوسرے کے پیالے کو لبریز کرو، لیکن ایک ہی پیالے سے مت پیو۔ اپنی نان میں سے ایک دوسرے کو دو، لیکن ایک ہی نان سے دونوں مت کھاؤ۔ ساتھ ساتھ گاؤ اور ناچو، لیکن ہر ایک تنہا رہو۔ جس طرح بربط کے تار تنہا ہوتے ہیں، گو کہ وہ ایک ہی راگ سے لرزتے ہیں۔ اپنا دل ایک دوسرے کو دے دو، لیکن دوسرے کے پاس رکھنے کے لیے نہیں، اس لیے کہ تمہارا دل صرف زندگی کے ہاتھ میں سما سکتا ہے۔ اور ایک ساتھ کھڑے ہو، لیکن زیادہ نزدیک نہیں، اس لیے کہ مندر کے کھمبے الگ الگ کھڑے ہوتے ہیں اور شاہ بلوط اور صنوبر ایک دوسرے کے سائے میں نہیں اگتے۔ اور ایک عورت نے جس کی گود میں بچہ تھا کہا، ہم سے بچوں کے بارے میں کچھ کہیے۔ اور اس نے کہا، تمہارے بچے تمہارے نہیں ہیں، وہ زندگی کی آرزو مندی کے بچے اور بچیاں ہیں۔ وہ آرزو جو زندگی کی کوکھ میں پنہا ہے، وہ تمہارے وسیلے سے وجود میں آتے ہیں لیکن تم سے نہیں ہوتے، اور گو وہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں لیکن تمہارے نہیں ہیں۔ تم انہیں اپنی محبت دے سکتے ہو لیکن اپنے خیال نہیں، اس لیے کہ ان کے خیال ان کے اپنے ہوتے ہیں۔ تم ان کے اجسام کو مکان مہیا کر سکتے ہو لیکن ان کی ارواح کو نہیں، اس لیے کہ ان کی روحیں فردا کے مسکن میں رہتی ہیں جہاں تمہاری رسائی نہیں ہے، تمہارے خواب بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ تم ان کی طرح بننے کی کوشش کر سکتے ہو لیکن اس کی کوشش نہ کرو کہ وہ تمہاری طرح بنے، اس لیے کہ زندگی پیچھے کی طرف نہیں چلتی، نہ گزرے ہوئے دن کے لیے رکتی ہے۔ تم ان کمانوں کی طرح ہو جن سے تمہارے بچے زندہ تیروں کے مانند چلائے جاتے ہیں۔ تیر انداز بے قراں کی راہ پر نشانے کو دیکھتا ہے اور اپنی طاقت سے وہ تمہیں جھکاتا ہے تاکہ اس کا تیر تیزی سے دور نکل جائے۔ تیر انداز کے ہاتھوں سے جھکائے جانے پر مسرت محسوس کرو، اس لیے کہ جس طرح وہ پرواز کرنے والے تیر سے محبت کرتا ہے، اسی طرح وہ اس کمان کو بھی چاہتا ہے جو مستحکم ہوتی ہے۔ تب ایک دولت مند آدمی نے کہا، ہم سے بخشش کے بارے میں کچھ باتیں کیجیے۔ اور اس نے جواب دیا، جب تم اپنی املاک کی بخشش کرتے ہو تب تو تم کچھ بھی نہیں دیتے، جب تم خود اپنی ذات کی بخشش کرتے ہو وہی اصلی بخشش ہے۔
تمہارے املاک کیا ایسی چیزیں نہیں ہیں جنہیں تم آنے والے کل کے ڈر سے اپنے قبضے میں رکھتے ہو تاکہ وہ کل تمہارے کام آئیں؟ ایک ضرورت سے احتیاط کرنے والا کتا متبرک شہر کو جانے والے زائرین کے ساتھ چلتے وقت چٹیل اور بے راہ ریگستان میں ہڈیاں گاڑتا جاتا ہے۔ ایسے کتے کو کل کیا مل سکتا ہے؟ اور ضرورت کا ڈر کیا ہے؟ وہ تو خود ضرورت ہے۔ جب تمہارا کنواں لبریز ہے اور پھر بھی تم کو پیاس کا ڈر ہے تو کیا اس کے یہ معنی نہیں کہ تمہاری پیاس بجھائی نہیں جا سکتی؟ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے انبار میں سے صرف تھوڑا سا دیتے ہیں اور وہ دکھاوے کے لیے دیتے ہیں اور ان کی بخشش ناخوشگوار ہوتی ہے، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس کم ہوتا ہے لیکن وہ سب دے دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی پر یقین رکھتے ہیں اور زندگی کی سخاوت پر، اور ان کا صندوق کبھی خالی نہیں رہتا۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو خوشی سے دیتے ہیں اور یہی خوشی ان کا انعام ہے، اور ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے اور یہی تکلیف ان کی سزا ہے، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو دیتے ہیں اور دیتے وقت انہیں ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ نہ وہ بخشش کر کے خوشی کے خواہش مند ہوتے ہیں، نہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ بخشش کر کے وہ بھلائی کر رہے ہیں۔ وہ اس طرح دیتے ہیں جیسے سامنے والی وادی میں کھلے ہوئے شگوفے فضا میں اپنی خوشبو پھیلا دیتے ہیں۔ خدا ایسے ہی لوگوں کے ہاتھوں کے وسیلے سے اپنا پیغام دیتا ہے اور ان کی ہی آنکھوں کے پیچھے سے دنیا کے لیے اس کا تبسم ہوتا ہے۔ جب کوئی مانگے تو دینا اچھا ہے، لیکن بے مانگے دینا بہتر ہے، خود ہی سمجھ کر دینا۔ کھلے ہاتھوں دینے والوں کے لیے لینے والے کی تلاش ایسی مسرت ہے جو بخشش کی مسرت سے بھی زیادہ ہے۔ کیا ایسی بھی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے دیتے ہوئے تمہارا ہاتھ رکتا ہے؟ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ سب کسی نہ کسی دن بخش دی جائے گی، اس لیے ابھی بخشش کرو تاکہ بخشش کا موسم تمہارا ہو، نہ کہ تمہارے وارثوں کا۔ تم اکثر کہتے ہو میں دوں گا، لیکن اسی کو جو اس کا مستحق ہے۔ تمہارے باغ کے پھلدار درخت تو یہ نہیں کہتے، نہ تمہارے چراگاہ کے مویشی، وہ تو اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے بخشش کرتے ہیں۔ ایسا نہ کرنے کے معنی ہے موت۔ یقینی وہ شخص جو دن اور رات کی سی دولت پانے کا مستحق ہے، ان تمام چیزوں کو پانے کا مستحق ہے جو تم اسے دے سکتے ہو، اور وہ جو اس کا مستحق ہے کہ زندگی کے بحر زخار سے اپنی پیاس بجھائے، یقینی طور پر اس کا مستحق ہے کہ تمہارے چھوٹے سے چشمے سے اپنا پیالہ بھرے۔ بخشش کے لینے نہیں بلکہ لینے والے کی خیرات میں جو ہمت اور اعتماد درکار ہے، اس سے بڑھ کر دشوار گزار کون سا صحرا ہو سکتا ہے؟ اور تم کیوں سمجھتے ہو کہ تم اس کے مستحق ہو کہ دوسرے انسان تمہارے سامنے اپنا سینہ چاک کریں اور اپنی شرم کو بے نقاب کریں، کہ تم ان کی خودی کو برہنہ اور ان کی خودداری کو سرنگون دیکھ سکو؟ پہلے تم خود دانی بننے کے مستحق بنو، بخشش کا باعزت وسیلہ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ زندگی ہی زندگی کا عطیہ کرتی ہے، اور تم جو یہ سمجھتے ہو کہ عطیہ کرنے والے تم ہو، تمہاری حیثیت محض ایک گواہ کی ہے، اور تم جنہیں بخشش ملتی ہے، اور تم میں سے سب کی یہی حیثیت ہے، احسان کا بوجھ نہ اٹھاؤ تاکہ تم زیادہ زیر بار نہ ہو، اور نہ وہ جو بخشش کرتا ہے، بلکہ تم اور بخشش کرنے والا ایک ساتھ مل کر اس کے عطیے کو اپنے پنکھ بنا کر اوپر اٹھو۔ اس لیے کہ ضرورت سے زیادہ احسان مند ہونے کے معنی یہ ہیں کہ تم بخشش کرنے والے کی فیاضی پر شبہ کر رہے ہو، اس کی فیاضی پر جس کی ماں دریا دل زمین ہے اور جس کا باپ خدا ہے۔ تب ایک بڈھے سرائے والے نے کہا، ہم سے کچھ کھانے پینے کے بارے میں کہیے۔ اور اس نے کہا، کیا اچھا ہو اگر تم محض زمین کی خوشبو پر زندہ رہ سکو، اور اس پودے کی طرح جو صرف ہوا سے توانائی حاصل کرتا ہے، صرف روشنی سے توانائی حاصل کر سکو۔ لیکن چونکہ کھانے کے لیے مارنا ضروری ہے اور پیاس بجھانے کے لیے نوزائیدہ بچے کو اس کی ماں کے دودھ سے محروم کر دینا لازمی ہے، اس لیے اس کام کو ایسے کرو جیسے پرستش کا عمل ہوتا ہے، اور اپنے دسترخوان کو عبادت کی اس جگہ کی طرح بناؤ جہاں جنگل کے پاک اور معصوم جانور انسان کے ان مقاصد کے لیے قربان کیے جاتے ہیں جو ان سے بھی زیادہ پاک اور معصوم ہیں۔ جب تم کسی جانور کو مارو تو اپنے دل میں اس سے کہو، وہی طاقت جو تم کو مارتی ہے مجھے بھی مارتی ہے، میں بھی غذا بن جاؤں گا، اس لیے کہ وہی قانون فطرت جس نے تم کو میرے حوالے کر دیا ہے مجھے بھی زیادہ مضبوط ہاتھوں کے حوالے کر دے گا۔ تمہارا خون اور میرا خون اس رس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے جو آسمانی درخت کی نسوں میں دوڑتا ہے اور اس کی غذا ہوتا ہے۔ اور جب تم ایک سیب کو اپنے دانتوں سے کاٹتے ہو تو اپنے دل میں اس سے کہو، تمہارے بیج میرے جسم میں رہیں گے، اور تمہارے آنے والے کل کے شگوفے میرے دل میں کھلیں گے، اور تمہاری مہک میری سانس ہوگی، اور ہم دونوں مل کر ہر موسم سے لذت اندوز ہوں گے،
اور خزاں کے موسم میں جب تم اپنے تاکستان سے انگور جمع کرتے ہو اور انہیں شراب بنانے کی کل میں ڈالتے ہو، تب اپنے دل میں کہو میں بھی تاکستان ہوں اور میرا پھل بھی کل میں اس کا رس نکالنے کے لیے اکٹھا کیا جائے گا، اور نئی شراب کی طرح میں بھی ابدی ظروف میں رکھا جاؤں گا۔ اور موسم سرما میں جب تم شراب کی کشید کرو، تب ہر پیالے کے ساتھ تمہارے دل میں ایک نغمہ ہونا چاہیے، اور اس نغمے میں خزاں کے دنوں کی یاد ہونا چاہیے، اور تاکستان کی، اور انگور کا رس نکالنے والے کل کی۔ تب ایک کاشتکار نے کہا ہم سے کام کے بارے میں کچھ کہیے، اور اس نے جواب میں کہا تم کام اس لیے کرتے ہو کہ زمین اور زمین کی روح کے ہمراہ چل سکو۔ بیکار رہنے کے معنی ہے موسموں سے اجنبی بن جانا اور زندگی کے اس جلوس سے الگ ہٹ جانا جو شان و شوکت کے ساتھ رواں دواں ہے، اور جو لامحدود کی جانب سر تسلیم خم کرنے کے لیے بڑی بے نیازی سے گامزن ہے۔ تم کام کرتے وقت اس بانسری کی طرح ہو جاتے ہو جس کے سینے میں وقت کی سرگوشیاں موسیقی بن جاتی ہیں۔ تم میں سے کون ہے جو گونگا اور خاموش نرکل بننا چاہے گا جبکہ ہر شے مل کر گا رہی ہے؟ تم سے ہمیشہ یہ کہا گیا ہے کہ کام ایک لعنت ہے اور محنت بد نصیبی ہے، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جب تم کام کرتے ہو تب تم زندگی کے بلند ترین خواب کے ایک جزو کو سچا کر دکھاتے ہو۔ جب یہ خواب دیکھا تھا اس وقت تمہارے حصے میں اس کا یہی جزو آیا تھا، اور محنت کرتے وقت دراصل تم زندگی سے محبت کرتے ہو، اور محنت کر کے زندگی سے محبت کرنے کے معنی ہے زندگی کے سب سے گہرے راز کے ساتھ گہرا تعلق رکھنا۔ لیکن اگر تکلیف کی حالت میں تم پیدائش کو ایک مصیبت سمجھو، زندگی کو برقرار رکھنے کی زحمت کو اپنی بد نصیبی جو تمہاری قسمت میں آئی ہے، تب میں تم سے کہوں گا کہ قسمت کا لکھا صرف تمہاری محنت کے پسینے سے مٹایا جا سکتا ہے۔ تم سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ زندگی تاریکی ہے، اور جب تم تھکے ہوتے ہو تب تم بھی انہی باتوں کو دہراتے ہو جو تھکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ در حقیقت زندگی تاریکی ہے سوا اس وقت کے جب لگن ہوتی ہے، اور ہر لگن اس وقت تک اندھی ہوتی ہے جب تک کہ علم نہیں ہوتا، اور ہر قسم کا علم اس وقت تک بیکار ہے جب تک کہ عمل نہ ہو، اور ہر عمل کھوکھلا ہے جب تک کہ محبت نہ ہو، اور جب تم محبت کے ساتھ عمل کرتے ہو تب تم خود کو اپنے سے، ایک دوسرے سے اور خدا سے باندھ لیتے ہو۔ اور محبت کے ساتھ عمل کرنے کے کیا معنی ہے؟ یہ ایسا کپڑا بننا ہے جس کے دھاگے تمہارے دل سے نکالے گئے ہوں، گویا یہ کپڑا تمہارے محبوب کے لباس کے لیے بنایا گیا ہو۔ یہ ایک مکان کو محبت کے ساتھ تعمیر کرنا ہے، ایسا مکان جو تمہارے محبوب کے رہنے کے لیے بنایا گیا ہو۔ یہ نرمی اور شفقت کے ساتھ بیج کو بونا ہے اور فصل کو مسرت کے ساتھ اکٹھا کرنا ہے، ایسی فصل جو تمہارے محبوب کے کھانے کے لیے ہو۔ یہ ہر اس چیز میں جسے تم بناتے ہو اپنی روح پھونک دیتا ہے، اور یہ اس امر کا علم ہونا ہے کہ گزرے ہوئے بزرگوں کی مقدس ارواح تمہارے نزدیک کھڑی ہیں اور تمہیں دیکھ رہی ہیں۔ میں نے اکثر تمہیں کہتے سنا ہے، جیسے تم سوتے میں بات کر رہے ہو، کہ وہ شخص جو سنگ مرمر تراشتا ہے اور پتھر میں خود اپنی روح کا عکس دیکھتا ہے، وہ اس شخص سے زیادہ شریف ہے جو زمین پر ہل چلاتا ہے، اور وہ شخص جو قوس قزح کو گرفتار کر کے اسے ایک کپڑے پر انسانی شکل میں بدل دیتا ہے، وہ اس سے بڑا ہے جو ہمارے پیروں کے لیے جوتے بناتا ہے۔ لیکن میں نیند کی حالت میں نہیں بلکہ دوپہر کی مکمل بیداری کے عالم میں کہتا ہوں کہ ہوا دیو پیکر شاہ بلوط کے درختوں سے جب بات کرتی ہے تو وہ اس سے زیادہ میٹھی نہیں ہوتی جب وہ معمولی گھاس کی پتیوں سے بات کرتی ہے، اور بڑا صرف وہی ہے جو ہوا کی آواز کو اپنی محبت سے گیت میں بدل دیتا ہے۔ کام محبت کی ظاہری شکل ہے۔ اگر تم محبت کے ساتھ نہیں بلکہ ناپسندیدگی کے ساتھ ہی کام کر سکتے ہو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنا کام چھوڑ دو اور مندر کے دروازے پر بیٹھ کر ان لوگوں سے خیرات لو جو مسرت کے ساتھ کام کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر تم بے توجہی سے روٹی پکاؤ گے تو تمہاری روٹی بدمزہ ہوگی اور اس سے صرف آدھی بھوک مٹے گی، اور اگر تم انگور کا رس نکالتے وقت ناراض ہوگے تو تمہاری ناراضگی شراب میں زہر گھول دے گی، اور چاہے تم فرشتوں کی طرح گاؤ اور اپنے گانے سے پیار نہ کرو تو تم انسانوں کے کانوں میں روئی بھر دو گے اور وہ دن کی آوازیں اور رات کی آوازیں نہ سن سکیں گے۔ تب ایک عورت نے کہا، ہم سے خوشی اور غم کے بارے میں کچھ کہیے، اور اس نے جواب دیا، تمہاری خوشی تمہارا بے نقاب غم ہے، اور وہی کنواں جہاں سے تمہاری ہنسی کا سوتا پھوٹتا ہے اکثر تمہارے آنسوؤں سے لبریز ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہو بھی کیا سکتا ہے؟
غم جتنی گہری جگہ تمہارے دل میں اپنے لیے بناتا ہے اتنی زیادہ جگہ اس میں خوشی کے لیے بنتی ہے۔ وہ پیالہ جس میں تم شراب پیتے ہو، کیا وہ پیالہ کمہار کی بھٹی میں جلایا نہیں گیا تھا؟ اور وہ بربط جس کا نغمہ تمہاری روح کو تسکین دیتا ہے، کیا اس کی لکڑی کو چاقوؤں سے کاٹ کر گول نہیں کیا گیا تھا؟ خوشی کی حالت میں اپنے دل پر گہری نظر ڈالو اور تمہیں معلوم ہوگا کہ جس چیز نے تمہیں رنج دیا تھا وہی تمہیں مسرت دے رہی ہے۔ جب تم غمزدہ ہو تب پھر اپنے دل پر گہری نظر ڈالو اور تمہیں معلوم ہوگا کہ دراصل تم اسی چیز کے لیے آنسو بہا رہے ہو جس نے تمہیں مسرت دی تھی۔ تم میں سے بعض کہتے ہیں خوشی غم سے بڑی ہوتی ہے، اور بعض دوسرے کہتے ہیں نہیں، غم خوشی سے بڑا ہے، اور میں تم سے کہتا ہوں ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، دونوں ساتھ آتے ہیں، اور جب ان میں سے ایک تمہارے دسترخوان پر بیٹھا ہے تو یاد رکھو کہ دوسرا تمہارے بستر پر خوابیدہ ہے۔ در حقیقت تمہارا غم اور تمہاری خوشی ترازو کے دو پلڑے ہیں جن کے درمیان تم ٹنگے ہو۔ جب تم خالی ہوتے ہو اسی وقت تم سکون کی حالت میں اور متوازن ہوتے ہو۔ جب خزانے کا رکھوالا اپنے سونے اور چاندی کا وزن کرنے کے لیے تمہیں اٹھاتا ہے اسی وقت تمہارا غم یا تمہاری خوشی بڑھتے گھٹتے ہیں۔ تب ایک معمار سامنے آیا اور اس نے کہا، ہم سے مکانوں کے بارے میں کچھ کہیے۔ اور اس نے جواب دیا اور کہا، پہلے تم اپنے خیال کی دنیا میں ویرانے میں بیلوں سے ڈھکی ہوئی ایک جھونپڑی بناؤ، اس سے پہلے کہ شہر کی حدود میں تم اپنے لیے مکان بناؤ، اس لیے کہ جیسے سانج کو تم لوٹ کر گھر واپس آتے ہو اسی طرح تمہارے اندر پوشیدہ سیلانی دور دراز مقامات پر گھومنے پھرنے اور تنہائی کا خواہش مند ہوتا ہے۔ تمہارا مکان تمہارا وسیع تر جسم ہے۔ سورج کی دھوپ میں وہ بڑھتا ہے اور رات کے سناٹے میں وہ سوتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ خواب نہیں دیکھتا۔ کیا تمہارا مکان خواب نہیں دیکھتا اور خواب کی حالت میں شہر کو چھوڑ کر باغ کے کنج یا پہاڑ کی چوٹی کی سیر کو نہیں نکل جاتا؟ کاش کہ میں تمہارے مکانوں کو اپنے ہاتھ میں لے سکتا اور ایک بیج بونے والے کی طرح انہیں جنگلوں اور سبزہ میں بکھیر دیتا۔ کاش کہ وادیاں تمہاری سڑکیں ہوتیں، ہری بھری پگڈنڈیاں تمہاری گلیاں، تاکہ تم تاکستانوں سے گزر کر ایک دوسرے سے ملنے جاتے، اور جب ملتے تو تمہارے لباسوں سے زمین کی مہک آتی۔ لیکن یہ سب ابھی ممکن نہیں ہے۔ تمہارے بزرگوں نے خوفزدہ ہو کر تم سب کو ایک دوسرے سے بہت زیادہ قریب اکٹھا کر دیا، اور یہ خوف ابھی کچھ دنوں تک اور باقی رہے گا، اور تمہارے شہر کی دیواریں ابھی کچھ دن تمہارے گھروں اور کھیتوں کے درمیان حائل رہیں گی۔ اے اورفلیس کے رہنے والوں، مجھے بتاؤ تمہارے ان گھروں میں ہے کیا، اور کیا چیز ہے جس کو تم اپنے دروازوں میں تالا لگا کر حفاظت کرتے ہو؟ کیا وہ امن و سکون ہے، وہ خاموش تحریک جو تمہاری قوت کو بے نقاب کرتی ہے، یا وہ یادیں ہیں، وہ جگمگاتی محرابیں جو تمہارے ذہن کی رفتوں پر سایہ کناں ہیں، یا وہ حسن ہے جو تمہارے دلوں کو اینٹ اور لکڑی کی بنی ہوئی چیزوں سے بلند کر کے کوہ مقدس کی طرف لے جاتا ہے؟ مجھے بتاؤ کیا یہ چیزیں ہیں تمہارے گھروں میں، یا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے آسائش اور آسائش کی ہوس کے؟ آسائش کی وہ ہوس جو چور بن کر تمہارے گھروں میں داخل ہوتی ہے، وہ مہمان بن کر آتی ہے، پھر میزبان بن جاتی ہے، اور اس کے بعد مالک بن بیٹھتی ہے، پھر وہ ایک سدھارنے والے کا روپ دھار لیتی ہے جو اپنا ہنٹر گھماتا ہے اور تمہاری بلند خواہشوں کو اپنا کھلونا بنا لیتا ہے۔ اس کے ہاتھ اگرچہ ریشم کی طرح نرم و نازک ہوتے ہیں لیکن اس کا دل فولاد کی طرح سخت ہوتا ہے۔ وہ تمہیں لوریاں دے دے کر سلا دیتا ہے، اور اس سے اس کا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ تمہارے بستر کے قریب کھڑے ہو کر تمہارے جسموں کی حرمت کا مذاق اڑائے۔ پھر وہ تمہارے صحیح و سالم حواس پر استہزاء کرتا ہے اور انہیں شیشے کے برتنوں کی طرح گھاس پھوس میں لپیٹ دیتا ہے۔ میری جان کی قسم، آسائش کی ہوس روح کے شعلے کو بجھا دیتی ہے اور پھر ہنستی ہوئی اس کے جنازے کے ساتھ چلتی ہے۔ لیکن اے فضا کے جگر گوشو، تم کے راحت میں بھی بے چین ہوتے ہو۔ تم نہ پھندے میں پھنسو گے نہ تمہارے قدم بہکیں گے۔ تمہارا گھر کبھی لنگر نہیں ہوگا بلکہ بادبان ہوگا۔ وہ چمکیلی جھلی نہ ہوگا جو زخم پر ہوتی ہے بلکہ پلک ہوگا جو آنکھوں کی حفاظت کرتی ہے۔ تمہارے لیے ضروری نہ ہوگا کہ اس کے دروازوں سے گرنے کے لیے اپنے بازو سمیٹو، یا اپنا سر جھکاؤ کہ وہ اس کی چھت سے نہ ٹکرا جائیں، یا اپنا سانس روکو اس خوف سے کہ اس کی دیواریں شق ہو کر زمین پر نہ آ رہے ہیں۔
नहीं, तुम उन कब्रों में न रहोगे जो मुर्दों ने जिंदों के लिए बनाई हैं, और तुम्हारे घर चाहे वो कितने ही आलीशान क्यों न हो, तुम्हारे राज की हिफाजत और तुम्हारे शौक का तहम्मुल न कर सकेंगे। इसलिए कि वो लामहदूद ज़ात जो तुम्हारे अंदर है, उसका मस्कन आसमानी मुमलिकत है, उसका दरवाज़ा सुबह की रोशनी है, और उसके दरीचे रात के नगमे और उसकी खामोशियां हैं। और बुनकर ने कहा, हमसे कपड़ों के बारे में कुछ कहिए। और उसने जवाब दिया, तुम्हारे कपड़े तुम्हारी खूबसूरती को बहुत कुछ छुपा लेते हैं, लेकिन वो बदसूरती को नहीं छुपाते। और गो कि जब तुम कपड़े पहनते हो तब तुम्हारा मंशा खलवत में बेतकल्लुफी होता है, लेकिन मुमकिन है कि कपड़े तुम्हारे लिए बंधन और जंजीर बन जाएं। क्या अच्छा होता कि धूप और हवा से जब तुम मिलते तो तुम्हारा जिस्म बेरहना होता, न कि मलबूस। इसलिए कि सूरज की रोशनी में हयात सांस लेती है और हवाएं जिंदगी का हाथ हैं। तुम में से बास कहते हैं, हम जो कपड़े पहने हैं उन्हें बादे शुमाल ने बुना है, और मैं कहता हूं, हाँ बादे शुमाल ने, लेकिन शर्म उसका करघा थी और उसका धागा गार्गों की नरमी थी, और जब उसका काम खत्म हो गया तब वो जंगल में हंस पड़ी। ये मत भूलो कि हया नापाक लोगों की आंखों से बचने के लिए एक ढाल है, और जब नापाक बाकी ही न रहेंगे उस वक्त हया दिमाग के लिए एक बंधन और उसे गंदा करने का वसीला होने के अलावा और क्या हो सकती है। और ये ना भूलो कि ज़मीन तुम्हारे नंगे पांव छू कर मसरूर होती है, और हवाओं को तुम्हारे बालों से खेलने की बड़ी तमन्ना होती है। और एक सौदागर ने कहा, हमसे खरीदो फरोख्त के बारे में कुछ कहिए। और उसने जवाब में कहा, ज़मीन तुम्हें अपने फल पेश करती है, और अगर तुम्हें बस इतना मालूम हो कि हाथ कैसे भरे जाते हैं तब तुम्हें कोई हाजत न होगी। ज़मीन के तोहफ़ों को लेकर और देकर तुम फरावानी महसूस करोगे और मुतमईन होगे। फिर भी जब तक ये लेन देन मोहब्बत और नर्म दिल इंसाफ के साथ न होगा, ये चंद लोगों में लालच और हिर्स और चंद में भूख पैदा करेगा। समुंदर, खेतों और ताकिस्तानों में मेहनत मशक्क़त करने वालों, तुम जब बुनकरों, कुम्हारों और मसाले जमा करने वालों से मिलो तब ज़मीन की रूह अबदी को याद करो और दुआ करो कि वो तुम्हारे पास आए और तुम्हारे तराजुओं को और उन बाटों को जिनसे एक कदर दूसरी कदर के मुकाबले में तोली जाती है पाकुस साफ कर दे। और तंग ज़र्फ लोगों को अपने कारोबार में शामिल न करो जो तुम्हारी मेहनत का इवज़ ज़बानी जमा खर्च से देते हैं। ऐसे लोगों से तुमको कहना चाहिए, हमारे साथ हमारे खेतों में चलो, या हमारे भाइयों के साथ समुंदर पर जाओ और अपना जाल डालो, और ज़मीन और समुंदर अपने ख़जाने इसी तरह तुम्हें भी अता करेंगे जिस तरह वो हमें अता करते हैं। और अगर मुगन्नी और रक्कास और मुतरिब सामने आए तो उनके तहाइफ भी न खरीदो, इसलिए कि वो भी फल और अगर और लोबान जमा करने वाले हैं, और वो जो कुछ पेश करते हैं गो कि वो सपनों से बना होता है, फिर भी वही तुम्हारी रूह का लिबास और उसकी ग़िज़ा है। और जब तुम बाजार से जाने लगो तब इसका यकीन कर लो कि कोई वहाँ से खाली हाथ तो नहीं गया है, इसलिए कि ज़मीन की रूह अबदी को हवा की गोद में उस वक्त तक चैन की नींद ना आएगी जब तक कि तुम में से जो ज़्यादा मिस्कीन है उसकी हाजतें पूरी ना हो जाएं। तब शहर का एक मुंसिफ उठा और उसने कहा, हमसे जुर्म और सज़ा के बारे में कुछ कहिए। और उसने जवाब में कहा, जब तुम्हारी रूह हवा के साथ आवारा घूमती है उस वक्त तन्हा और गैर महफूज तुमसे खता सरजद हो जाती है, दूसरों के साथ और इसलिए अपने साथ। और जब इस तरह तुमसे खता सरजद हो तो तुम्हें बरकत वाले दरवाजे को खटखटाना चाहिए, और चाहे तुम्हें कोई जवाब ना मिले वहां रुकना चाहिए। तुम्हारी उलूही खुदी एक समुंदर की तरह है, उसे कभी नापाक नहीं किया जा सकता। आसमानी उनसुर की तरह वो सिर्फ परों वाली हस्तियों को ऊपर उठाती है। तुम्हारी उलूही खुदी सूरज की तरह है, उसे छछूंदर के तौर तरीके नहीं आते, न वो सांप की बिल ढूंढती है। लेकिन तुम्हारी उलूही खुदी तुम्हारी हस्ती में तन्हा नहीं रहती। तुम्हारी हस्ती का एक बड़ा हिस्सा इंसान है और एक बड़ा हिस्सा अभी तक इंसान नहीं है, बल्कि वो एक बेहंगम बौने की तरह है जो नींद की हालत में धुंध में भटक रहा है और खुद को जगाना चाहता है। और अब मैं उस इंसान के बारे में कुछ कहूँगा जो तुम्हारी हस्ती में मौजूद है, इसलिए कि वही है, न कि तुम्हारी उलूही खुदी, न धुंध में भटकने वाला बौना जो जुर्म से और जुर्म की सज़ा से वाकिफ़ है।
میں نے اکثر کسی خطاکار کے بارے میں تم کو باتیں کرتے سنا ہے. تم اس کے بارے میں اس طرح باتیں کرتے ہو گویا وہ تم میں سے ہی ایک نہیں ہے بلکہ کوئی اجنبی ہے جو تمہاری دنیا میں باہر سے گھس آیا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ جس طرح پاک اور صالح ہستیاں خود تم میں سے ہر ایک میں موجود بلندیوں سے زیادہ اونچی نہیں اٹھ سکتی، اسی طرح خطاکار اور کمزور ہستیاں خود تم میں سے ہر ایک میں موجود پستیوں سے زیادہ پست نہیں گر سکتی. اور جس طرح جب ایک بھی پتی سوکھ کر پیلی ہوتی ہے تو پورے درخت کو اس کا خاموش علم ہوتا ہے، اسی طرح خطاکار بغیر تم سب کی پوشیدہ مرضی کے خطا نہیں کر سکتا. تم اپنی الوہی ہستی کی جانب ایک جلوس کی طرح آگے بڑھ رہے ہو. تم ہی راستہ ہو اور تم ہی راہی، اور جب تم میں سے ایک گر پڑتا ہے تو وہ ان کے لیے گرتا ہے جو اس کے پیچھے ہیں. وہ راستہ روکنے والے پتھروں کی دوسروں کو خبر دیتا ہے. ہاں، اور وہ ان کے لیے گرتا ہے جو اس کے آگے ہیں، جو گو کہ وہ تیز رو اور راست قدم تھے، لیکن انہوں نے راستہ روکنے والے پتھر کو نہیں ہٹایا. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، چاہے تمہارے دل کو اس سے تکلیف پہنچے، مقتول کو خود اپنے قتل کی ذمہ داری سے بری نہیں کیا جا سکتا. جس پر ڈاکہ پڑتا ہے اس کا دامن اس جرم کے دھبوں سے پاک نہیں ہے، اور جن کے ہاتھوں سے کوئی جرم سرزد نہیں ہوا ان کے ہاتھ قصوروار کے قصور سے بے داغ نہیں ہیں. ہاں، سزاوار کبھی کبھی آزار زدہ کا شکار ہوتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ یہ ہوتا ہے کہ سزا یافتہ بے خطاؤں اور بے قصوروں کے بوجھ ڈھوتا ہے. تم صحیح کو غلط سے اور اچھے کو برے سے الگ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ دونوں سورج کے سامنے ایک ساتھ مل کر کھڑے ہوتے ہیں. جس طرح کالا تاگا سفید کے ساتھ بنا جاتا ہے، اور جب کالا تاگا ٹوٹ جاتا ہے تو بنکر کو پورے کپڑے پر نظر ڈالنا اور کرگھے کی بھی جانچ کرنی چاہیے. اور اگر تم میں سے کوئی کسی بے وفا بیوی کے متعلق رائے قائم کرنا چاہے تب اسے چاہیے کہ اس کے شوہر کے دل کو بھی ترازو میں تولے اور شوہر کی روح کی بھی پیمائش کرے. اور جو شخص کسی خطاکار کو تازیانے لگانا چاہتا ہے وہ اس شخص کی روح کی بھی جانچ کرے جسے تکلیف پہنچی ہے. اور اگر تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو انصاف کے نام پر برائی کے درخت کو کاٹ ڈالنا چاہتا ہے تب اسے چاہیے کہ اس درخت کی جڑوں کو بھی دیکھے، اور تب یقینی اسے پتہ چلے گا کہ بھلائی اور برائی، ثمربار اور بے ثمر درخت کی جڑیں زمین کے خاموش سینے کے اندر ایک دوسرے سے الجھی ہوئی ہیں. اور منصفوں، تم جو انصاف کرنا چاہتے ہو، تم ایسے شخص کے متعلق کیا فیصلہ کرو گے جو جسمانی اور اوپری طور سے تو سچا ہے لیکن جس کی روح میں چور ہے؟ تم ایسے شخص کو کیا سزا دو گے جو گوشت پوست کو تو قتل کرتا ہے لیکن جس کی روح خود قتل ہو جاتی ہے؟ اور تم ایسے شخص کو کیسے سزا دو گے جو جالیہ اور ظالم ہے لیکن جس کے ساتھ خود زیادتی اور ناروا سختی کی گئی ہے؟ اور تم ایسے لوگوں کو کیسے سزا دو گے جن کی پشیمانی ان کی خطاؤں سے زیادہ بڑھ چکی ہے؟ کیا پشیمانی ہی وہ انصاف نہیں ہے جس قانون کے مطابق تم عمل کرتے ہو؟ تم کسی بے گناہ کے دل پر پشیمانی کا بوجھ نہیں ڈال سکتے، نہ کسی مجرم کے دل سے اس بوجھ کو اٹھا سکتے ہو. وہ تو راتوں میں بن بلائے آ جاتی ہے تاکہ لوگ جاگیں اور اپنے نفس کو بغور دیکھیں. اور تم جو انصاف کے معنی سمجھتے ہو، اگر تم تمام افعال کو پوری روشنی میں نہ دیکھو تو کیا کرو گے؟ ایسا ہی کر کے تم یہ سمجھ سکو گے کہ وہ شخص جو کھڑا ہے اور وہ جو گرا پڑا ہے ایک ہی شخص ہے، جو اپنی پستاقت خودی کی رات اور اپنے الوہی خودی کے دن کے جھٹپٹے میں کھڑا ہوا ہے، اور معبد کی سب سے اونچی محراب اس کے سب سے نیچے سنگ بنیاد سے اونچی نہیں ہے. تب ایک قانون دان نے کہا، مالک، ہمارے قوانین کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. اور اس نے جواب دیا، تمہیں قوانین نافذ کرتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے. ان قوانین کو توڑ کر تم زیادہ خوشی محسوس کرتے ہو، ان بچوں کی طرح جو سمندر کے ساحل پر کھیلتے وقت مسلسل بالو کے مینار بناتے رہتے ہیں اور پھر ہنس ہنس کر انہیں توڑ دیتے ہیں. لیکن جتنی دیر تم اپنے بالو کے مینار بناتے ہو اتنی دیر میں سمندر ساحل پر اور زیادہ بالو لے آتا ہے، اور جب تم اپنے میناروں کو توڑتے ہو تو سمندر بھی تمہارے ساتھ ہنستا ہے. یہ سچ ہے کہ سمندر ہمیشہ معصوم ہستیوں کے ساتھ ہنستا ہے، لیکن ان لوگوں کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں جن کے لیے زندگی سمندر کی طرح نہیں ہے اور انسانوں کے بنائے ہوئے قانون بالو کے میناروں کی طرح نہیں ہے، جو زندگی کو چٹان سمجھتے ہیں اور قانون کو چھینی جسے استعمال کر کے وہ زندگی کو اپنی طرح ڈھال لینا چاہتے ہیں. اس لنگڑے کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے جو رقاصوں سے نفرت کرتا ہے،
اس بیل کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے جسے اپنا جوا بھاتا ہے اور جو جنگل کے 12 سنگھے اور ہرن کو آوارہ اور بیکار تصور کرتا ہے؟ اس عمر رسیدہ سانپ کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے جو اپنی کینچل سے نہیں نکل سکتا اور جو تمام دوسرے سانپوں کو ننگے اور بے شرم کہتا ہے؟ اور اس شخص کے بارے میں جو شادی کی دعوت میں بہت پہلے سے پہنچ جاتا ہے اور جب وہ بہت کچھ کھا پی کر تھک جاتا ہے اور واپس جاتے ہوئے کہتا ہے کہ تمام دعوتیں بیہودہ ہوتی ہیں اور دعوت میں شریک ہونے والے تمام لوگ قانون شکن؟ ایسے لوگوں کے بارے میں سوائے اس کے کیا کہوں کہ وہ سورج کی روشنی میں کھڑے ہیں لیکن ان کی پیٹھ سورج کی طرف ہے۔ وہ صرف اپنی پرچھائی دیکھتے ہیں اور ان کے لیے ان کی پرچھائیاں ہی ان کے قانون ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے سورج پرچھائی ڈالنے والی ایک شے کے علاوہ اور کیا ہے؟ اور قوانین کو تسلیم کرنا، جھک کر زمین پر خود اپنی پرچھائی کے گرد لکیریں کھینچ دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ لیکن تم میں سے وہ لوگ جو سورج کی طرف رخ کر کے چلتے ہو، زمین پر کھینچے ہوئے کون سے نقش تم کو روک سکتے ہیں؟ تم جو ہوا کے ساتھ سفر کرتے ہو، کون سا بادنما تمہاری رہنمائی کر سکتا ہے؟ اگر تم اپنے جوئے کو اتار پھینکتے ہو لیکن کسی دوسرے کے دروازے پر نہیں، تب انسان کا بنایا ہوا کون سا قانون تم کو پابند کر سکتا ہے؟ تم کو کس قانون کا خوف ہو سکتا ہے اگر تم رقص کرو لیکن کسی دوسرے انسان کی آہنی زنجیروں سے ٹھوکر نہ کھاؤ؟ اور کون تم پر الزام رکھ سکتا ہے اگر تم اپنے کپڑے اتار کر پھینک دو لیکن انہیں کسی دوسرے کی راہ میں نہ ڈالو؟ اور فلیس کے لوگوں، تم اپنے طبل پر غلاف چڑھا کر رہ سکتے ہو اور اپنے رباب کی تاروں کو ڈھیلا چھوڑ سکتے ہو، لیکن فضا میں اڑتی ہوئی چکماک کو گانے سے کون منع کر سکتا ہے؟ اور ایک مقرر نے کہا، ہمیں آزادی کے بارے میں کچھ بتائیے۔ اور اس نے جواب دیا، شہر کے دروازے اور گھر کے چولہوں کی آگ کے پاس میں نے تمہیں سجدہ کرتے ہوئے اور خود اپنی آزادی کی پرستش کرتے ہوئے دیکھا ہے، بالکل اس طرح جیسے کہ ایک غلام جابر حاکم کے سامنے سر جھکاتا ہے اور اس کی مدح سرائی کرتا ہے، گو کہ وہی حاکم غلاموں کو قتل کرتا ہے۔ ہاں، معبد کے کنج میں اور قلعے کے سائے میں تم میں سے آزاد ترین شخص کو میں نے ایسی حالت میں دیکھا ہے، گویا ان کی آزادی ان کی گردن کا جوا اور ان کی ہاتھ کی ہتکڑی ہے، اور یہ دیکھ کر میرا دل خون ہو جاتا تھا، اس لیے کہ تم صرف اسی صورت میں آزاد ہو سکتے ہو جب آزادی کی خواہش تمہارے دل و دماغ میں بس جائے، اور جب تم آزادی کو مقصد و مدعا سمجھ کر اس بارے میں باتیں کرنا چھوڑ دو، جب دن کو تمہیں کوئی فکر نہ لاحق ہو اور رات کو رنج و غم نہ ہو۔ ایسی صورتوں میں تم خود کو آزاد نہ سمجھو، بلکہ جب فکر و حاجت، رنج و آلام سے تم گھرے ہو اور پھر بھی برہنہ اور بے دریغ تم ان سب کے اوپر اٹھو، تب تم صحیح معنوں میں آزاد ہو۔ اور اپنے روز و شب کے حلقے سے تم کیسے باہر نکل سکتے ہو جب تک کہ تم ان زنجیروں کو نہ توڑو جو اپنے شعور کی صبح کے وقت تم نے اپنی دوپہر کے ارد گرد باندھ دی ہیں۔ در حقیقت وہ شے جسے تم آزادی کہتے ہو اس قسم کی ایک بڑی مضبوط زنجیر ہے، گو کہ اس کے حلقے دھوپ میں چمکتے ہیں اور تمہاری آنکھوں کو چکا چوندھ کر دیتے ہیں۔ اور آزاد ہونے کے لیے اس کے علاوہ اور کیا چاہیے کہ تم اپنے نفس کے بعض حصے خود سے علیحدہ کر دو۔ اگر کسی غیر منصفانہ قانون کو منسوخ کرنا ضروری ہے تو وہ قانون تو تمہارے ہی ہاتھوں تمہاری پیشانی پر لکھا گیا تھا۔ تم اس قانون کو اپنی قانون کی کتابوں کو جلا کر یا اپنے ججوں کی پیشانیوں کو دھو کر مٹا نہیں سکتے، چاہے تم ان پر پورے سمندر کا پانی ہی کیوں نہ انڈیل دو۔ اور اگر تم کسی مطلق العنان حکمران کو معزول کرنا چاہتے ہو تو پہلے اس کا یقین کرو کہ تم نے خود اپنے دل میں جو تخت اس کے لیے بنایا ہے وہ گرا دیا گیا ہے۔ ایک جابر حکمران آزاد اور سربلند لوگوں پر کیسے حکومت کر سکتا ہے جب تک کہ خود ان کی اندرونی آزادی پر جبر نہ کیا گیا ہو اور ان کی سربلندی داغدار نہ ہو؟ اور اگر تم کسی فکر سے گلو خلاصی چاہتے ہو تو تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ کسی دوسرے نے نہیں بلکہ تم نے خود اسے اپنے گلے کا پھندا بنایا ہے۔ اور اگر تم کسی خوف سے نجات چاہتے ہو تو تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس خوف کا گھر تمہارا اپنا دل ہے، نہ کہ اس شے میں جس سے تم خوفزدہ ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر شے تمہاری ذات کے اندر نیم آغوشی کی حالت میں متحرک ہے، وہ شے جس کی تمہیں آرزو ہے اور وہ جس سے تم خوفزدہ ہو،
ناخوشگوار اور خوشگوار شے، وہ جس کا تم تعقب کرتے ہو اور وہ جس سے تم بھاگتے ہو، یہ تمام اشیاء جوڑی جوڑی روشنی اور سائے کی طرح تمہارے اندر متحرک ہیں، اور جب سایہ مٹ کر غائب ہو جاتا ہے تب باقی رہنے والی روشنی کسی دوسری روشنی کا سایہ بن جاتی ہے۔ اس طرح جب تمہاری آزادی کی بیڑیاں کٹ جاتی ہیں تو یہ آزادی کسی وسیع تر آزادی کی بیڑی بن جاتی ہے۔ اور اب کاہنہ نے پھر خطاب کیا اور کہا، ہم کو عقل اور نفس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ اور اس نے جواب میں کہا، تمہاری روح اکثر ایک میدان جنگ کی طرح ہوتی ہے جس پر تمہاری عقل اور سنجیدگی تمہارے نفس سے لڑتے ہیں۔ میری تمنا ہے کہ میں تمہارے اس روحانی کارزار میں صلح کروا سکتا اور تمہارے عناصر کی بے آہنگی اور باہمی رقابت کو وحدت اور آہنگ میں بدل سکتا، لیکن یہ میرے لیے کیسے ممکن ہے جب تک کہ تم خود صلح کی کوشش نہ کرو؟ نہیں، بلکہ جب تک تم خود اپنے تمام عناصر سے محبت نہ کرو۔ تمہاری مسافر روح کے سفر میں تمہاری عقل اور تمہارا نفس پتوار اور بادبان کی طرح ہیں۔ اگر تمہارے بادبان پھٹ جائیں یا تمہاری پتوار ٹوٹ جائے تو پھر تم سمندر میں موجوں کے تھپیڑے کھاؤ گے یا بیچوں بیچ سمندر میں رک جاؤ گے، اس لیے کہ اگر صرف عقل کی عملداری ہوگی تو یہ ایک ایسی قوت ہے جو روکتی ہے، اور نفس اگر اسے لگام نہ دی جائے تو ایک ایسا شعلہ ہے جو خود اپنی بربادی لاتا ہے۔ اس لیے تمہاری روح کو چاہیے کہ وہ تمہاری عقل کو نفس کے جذبے سے بھر دے، یہاں تک کہ تمہاری عقل مترنم ہو جائے، اور اسے چاہیے کہ وہ عقل کے ذریعے سے تمہارے نفس کی رہنمائی کرے تاکہ تمہارا نفس اپنے روزانہ رستاخیز میں سلامت رہے اور خود اپنے خاکستر سے عنقا کی طرح اوپر اٹھے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی عقل سلیم اور اپنی ہوس کو اپنے گھر کے دو محبوب مہمان سمجھو۔ یقینی طور پر تم ایک مہمان کو دوسرے پر ترجیح تو نہیں دو گے، اس لیے کہ جو کوئی ایک کی خاطر مدارات دوسرے سے زیادہ کرتا ہے وہ دونوں کی محبت اور اعتماد کھو دیتا ہے۔ جب تم پہاڑ پر سفید سفیدوں کے ٹھنڈے سائے میں بیٹھتے ہو اور دور دور تک پھیلے ہوئے کھیتوں اور سبززاروں کا سکون اور امن تمہارا حصہ ہوتے ہیں، ایسے میں تمہارے دل کو خاموشی سے کہنا چاہیے، خدا عقل سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور جب طوفان آتا ہے اور پرشور ہوائیں جنگل کو ہلا دیتی ہیں اور گونج اور گرج اور بجلی آسمان کی عظمت کا اعلان کرتے ہیں، تب تمہارے دل کو مبہوت ہو کر کہنا چاہیے، خدا نفس کے ہیجان سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور چونکہ تم الوہی کرے کی ایک سانس ہو اور خدا کے جنگل کی ایک پتی، تم کو عقل میں اپنا سکون اور نفس میں اپنی حرکت تلاش کرنا چاہیے۔ اور پھر ایک عورت بولی، ہم سے دکھ کے بارے میں کچھ کہیے۔ اور اس نے کہا، تمہارا دکھ ایک ایسے خول کا ٹوٹ جانا ہے جس میں تمہاری سمجھ بند رہتی ہے۔ جس طرح پھل کی گٹھلی کا ٹوٹنا ضروری ہے تاکہ اسے دھوپ لگ سکے، اسی طرح تمہیں بھی درد کا تجربہ ہونا چاہیے۔ اور جس طرح تمہارا دل زندگی کے روزانہ معجزے دیکھ کر متحیر ہوتا ہے، اسی طرح تمہارا دکھ تمہاری مسرت سے کم حیرت انگیز نہیں ہے، اور تم اپنے دل کے موسموں کو اسی طرح قبول کرو گے جس طرح تم ہمیشہ اپنے کھیتوں پر مختلف موسموں کے گزرنے کو قبول کرتے ہو، اور اپنے درد و الم کے سرما کو طمانیت قلب کے ساتھ قبول کرو۔ اپنے دکھ کا بیشتر حصہ تم نے خود اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ تو وہ کڑوی دوا ہے جس کے ذریعے سے تمہارے اندر رہنے والا طبیب تمہارے بیمار حصے کا علاج کرتا ہے۔ پس اپنے طبیب پر بھروسہ کرو اور اس کی دوا کو خاموشی اور اطمینان کے ساتھ پیو، اس لیے کہ اس کا ہاتھ چاہے تمہیں بھاری اور سخت معلوم ہو، لیکن اس کی رہنمائی غیب کا نازک ہاتھ کرتا ہے، اور چاہے اس کے دیے ہوئے پیالے سے تمہارے ہونٹ جل اٹھیں، یہ مت بھولو کہ کمہار نے اس کی مٹی کو خود اپنے پاک آنسوؤں سے تر کیا ہے۔ اور ایک شخص نے کہا، ہم سے خود آگاہی کے بارے میں کچھ باتیں کیجیے۔ اور اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، تمہارے دل اپنی خاموشی ہی میں روز و شب کے رازوں کو جانتے ہیں، لیکن تمہارے کان تمہارے دل میں پوشیدہ علم کی آواز کو سننے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ تم لفظوں کے وسیلے سے اس بات کو سنو گے جو تمہارے دل میں ہمیشہ سے رہی ہے۔ تم اپنے خوابوں کے برہنہ جسم کو اپنی انگلیوں سے چھوؤ گے، اور یہ اچھا ہے کہ تم ایسا کرو۔ تمہاری روح کے پوشیدہ سوتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ باہر نکلیں اور گنگناتے ہوئے سمندر کی طرف دوڑیں، اور تمہاری لامحدود گہرائیوں کا عکس
تمہاری آنکھوں سے ظاہر ہونا چاہیے، لیکن تمہارے لامعلوم خزانوں کو تولنے کے لیے کسی ترازو کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اپنے علم کی گہرائیوں کو کسی پیمائش کی لکڑی یا لنگر کی ڈور سے ناپنے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ خود ہی ایک لامحدود اور بے پایاں سمندر ہے۔ یہ مت کہو کہ میں نے سچائی کو پا لیا ہے، بلکہ کہو میں نے ایک سچائی کو پا لیا ہے۔ یہ مت کہو کہ مجھے روح کی راہ مل گئی ہے، بلکہ کہو میں اپنی راہ پر چلتے ہوئے روح سے آ ملا ہوں، اس لیے کہ روح تو ہر راہ پر چلتی ہے۔ روح لکیر لکیر نہیں چلتی، نہ وہ نرکل کی طرح اگتی ہے، وہ تو اس طرح نمودار ہوتی ہے جیسے ایک لاتعداد پنکھڑیوں والا کنول کھلتا ہے۔ تب ایک معلم نے کہا، ہم سے پڑھانے کے بارے میں کچھ کہیے۔ اور اس نے کہا، تم سے اس کے علاوہ کوئی اور کچھ نہیں بتا سکتا جو خود تمہاری اپنی سمجھ میں نیم خوابی کی حالت میں موجود رہتا ہے۔ وہ معلم جو عبادت گاہ کے سائے میں اپنے چیلوں کے ساتھ چلتا ہے، انہیں اپنی دانائی نہیں بلکہ اپنا ایمان اور اپنی محبت بخشتا ہے۔ اگر وہ دراصل دانا ہے تو وہ تم کو اپنی خردمندی کے مکان میں داخل ہونے کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ اس کی کوشش کرتا ہے کہ خود تمہاری عقل کی چوکھٹ تک تمہاری رہنمائی کرے۔ ایک نجومی فضائے بسیط کے بارے میں اپنا علم تو تمہیں سمجھا سکتا ہے، لیکن اپنی سمجھ وہ تمہیں نہیں دے سکتا۔ ایک مغنی فضا میں پھیلے ہوئے تال اور سر اپنے نغمے میں ڈھال سکتا ہے، لیکن وہ تمہیں وہ سماعت نہیں دے سکتا جس کی مدد سے اس نے ان سروں کو مقید کیا ہے، اور نہ وہ آواز جس کی گونج اس کے نغمے میں ہوتی ہے۔ اور وہ شخص جو علم عادات کا ماہر ہے، وزن اور پیمانے کے خطوں کے بارے میں تمہیں بتا سکتا ہے، لیکن وہ تمہیں وہاں لے جا نہیں سکتا، اس لیے کہ ایک شخص کی بصیرت دوسرے شخص کی پرواز کو پر نہیں لگا سکتی۔ اور جس طرح خدا کے علم میں تم میں سے ہر ایک تنہا ہوتا ہے، اسی طرح خدا کے متعلق تمہارا علم بھی شخصی ہی ہو سکتا ہے، اور زمین کے بارے میں تمہاری واقفیت بھی تمہاری اپنی ہی ہو سکتی ہے۔ اور ایک نوجوان نے کہا، ہم سے دوستی کے بارے میں کچھ کہیے۔ اور اس نے جواب میں کہا، تمہارا دوست تمہاری ضرورتوں کا جواب ہے۔ وہ تمہارے کھیت کی طرح ہے جس میں تم محبت کا بیج بوتے ہو اور شکر گزاری کی فصل اگاتے ہو۔ وہ تمہارا دسترخوان ہے، اور وہ آگ ہے جس سے تمہارے گھر کی سردی دور ہوتی ہے۔ تم اس کے پاس اپنی بھوک لے کر پہنچتے ہو اور اس سے امن و امان پانے کی تمنا کرتے ہو۔ جب تمہارا دوست تم سے اپنے دل کی بات کہے، تب اگر تمہارے دل میں نہیں ہے تو اس کا اظہار کرتے ہوئے تکلف نہ کرو، اور نہ اپنی ہاں کے اظہار سے تامل کرو۔ اور جب تمہارا دوست خاموش ہو، اس وقت بھی تمہارا دل اس کے دل کی آواز سننا بند نہیں کرتا، اس لیے کہ جب دوستی ہوتی ہے تب تمام خیالات، سب آرزوئیں، سب توقعات مشترک طور سے پیدا ہوتی ہیں، اور تمہیں ایسی اندرونی مسرت ہوتی ہے جس کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ جب تم دوست سے جدا ہوتے ہو تب تمہیں رنج نہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ دوست کی جس خصلت کو تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو وہ اس کی غیر موجودگی میں زیادہ واضح ہو سکتی ہے۔ جس طرح ایک پہاڑ پر چڑھنے والے کو پہاڑ میدان سے دیکھنے والے سے زیادہ صاف دکھائی دیتا ہے، دوستی کا مدعا اس کے علاوہ اور کچھ نہ ہونا چاہیے کہ تمہاری روح میں زیادہ گہرائی پیدا ہو، اس لیے کہ وہ محبت جو اپنے راز کو افشا کرنے کے علاوہ اور کسی شے کی خواہش مند ہوتی ہے، محبت نہیں بلکہ ایک جال ہے، اور اس جال میں صرف بے سود اشیاء پھنستی ہیں۔ تمہارے پاس جو کچھ بہترین ہے وہی تمہارے دوست کے لیے ہونا چاہیے، اور اگر اس کے لیے تمہارے طوفان کے اتار کا جاننا ضروری ہے تو اس کے چڑھاؤ سے بھی اسے واقف کر دو۔ کیا تمہارا دوست اس لیے ہے کہ تم اپنا فاضل وقت اس کے ساتھ ختم کرو؟ اس کی صحبت ہمیشہ ایسے اوقات کے لیے تلاش کرو جب تم زندہ ہوتے ہو، اس لیے کہ اس کا فرض تو یہ ہے کہ ضرورت کے وقت تمہارے کام آئے، نہ کہ تمہارے خالی پن کو بھرے۔ اور دوستی کی شیرینی میں ہنسی کو بھی ملاؤ، اور اپنی مسرتوں میں ایک دوسرے کے شریک بنو۔ دل کی صبح انہی چھوٹی چھوٹی باتوں کی شبنم میں ہوتی ہے، اور انہی سے اس میں تازگی آتی ہے۔ تب پھر ایک طالب علم نے کہا، ہم سے گفتگو کے بارے میں کچھ کہیے۔ اور اس نے جواب دیا، تم باتیں اسی وقت کرتے ہو جب تمہارے خیالات میں سکون باقی نہیں رہتا، اور جب تم اپنے دل کی تنہائی میں بسر نہیں کر سکتے تب تم اپنے ہونٹوں پر بسر کرتے ہو۔ آواز سے توجہ ہٹ جاتی ہے اور وہ تفریح کا وسیلہ ہے۔ باتیں کرنے میں بیشتر غور و فکر کا قتل ہو جاتا ہے، اس لیے غور و فکر فضا میں پرواز کرنے والی چڑیا کی طرح ہے۔ الفاظ کے پنجرے میں وہ اپنے پر تو پھیلا سکتی ہے
لیکن اڑ نہیں سکتی۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اکیلے پن کے ڈر سے باتونی لوگوں کی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ تنہائی کی خاموشی ان کی برہنہ خودی کو ان کی اپنی نظروں کے سامنے ظاہر کر دیتی ہے اور وہ اس سے بچنا چاہتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بغیر سوچے سمجھے باتیں کرتے ہیں اور ایسی سچی باتوں کا اظہار کر دیتے ہیں جو وہ خود نہیں سمجھتے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر سچائی ہوتی ہے لیکن جو الفاظ میں اس کا اظہار نہیں کرتے۔ ایسے ہی لوگوں کے سینے میں روح متوازن خاموشی کے ساتھ بسر کرتی ہے۔ جب تم اپنے دوست سے راہ چلتے یا بازار میں ملو تب تمہاری روح کو تمہارے لبوں کو جنبش دینا چاہیے اور تمہاری زبان کی رہنمائی، تمہاری آواز میں پوشیدہ آواز کو تمہارے دوست کی سماعت سے بولنا چاہیے۔ پھر تمہارے دوست کی روح تمہارے دل کی سچائی کے ذائقے کو اس طرح یاد رکھے گی جس طرح شراب کا ذائقہ یاد رہتا ہے جب رنگ بھلا دیے گئے ہوں گے اور سراہی نیست و نابود ہو چکی ہوگی۔ تب ایک ستارہ شناس نے کہا، استاد، وقت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور اس نے جواب دیا، تم وقت کی پیمائش کرنا چاہتے ہو جو بے پایاں اور ناقابل پیمائش ہے۔ تم وقت اور موسم کے مطابق اپنا کام کرتے ہو بلکہ اپنی روح کا نظم و نسق بھی اسی کے مطابق کرنا چاہتے ہو۔ تم وقت کو ایک بہتا ہوا چشمہ بنانا چاہتے ہو جس کے کنارے بیٹھ کر تم اس کے بہاؤ کو دیکھ سکو۔ پھر بھی وہ جو تمہارے اندر وقت کی قید سے باہر ہے، وقت کے لامحدود ہونے سے واقف ہے اور جانتا ہے کہ گزرا ہوا کل صرف آج کی یاد ہے اور آنے والا کل آج کا خواب ہے۔ اور وہ جو تمہارے اندر نغمہ زن ہے اور غور و فکر کرتا ہے، وہ ابھی تک اس اولی لمحے کے وقفے میں سکونت پذیر ہے جب ستارے فضا کے بسیط میں بکھیرے گئے تھے۔ تم میں کون ہے جو یہ نہیں محسوس کرتا کہ اس کی محبت کرنے کی قوت لامحدود ہے، اور جو یہ بھی نہیں محسوس کرتا کہ وہی محبت لامحدود ہونے کے باوجود اس کی ہستی کے مرکز میں پیوست ہے، اور محبت کا ایک خیال دوسرے خیال سے جا کر ملتا ہے، اور محبت کا ایک عمل اس کے دوسرے عمل سے۔ اور کیا وقت محبت کی ہی طرح غیر منقسم اور بے پایاں نہیں ہے؟ لیکن اگر تم اپنے ذہن میں وقت کی پیمائش موسموں کے ذریعے سے کرنا چاہتے ہو، تب ہر موسم کو دوسرے تمام موسموں کے گرد حلقہ بنا لینے دو، اور آج کے دن کو گزشتہ زمانے کو یاد کر کے گلے لگا لینے دو، اور مستقبل کو شوق کے ساتھ اپنی گود میں لینے دو۔ اور شہر کے ایک بزرگ شخص نے کہا، ہم سے بھلائی اور برائی کے بارے میں کچھ کہیے۔ اور اس نے جواب دیا، تمہارے اندر جو بھلائی ہے اس کے بارے میں تو میں تم سے بات کر سکتا ہوں، لیکن برائی کے بارے میں نہیں، اس لیے کہ برائی کیا ہے سوا اس بھلائی کے جسے اس کی اپنی بھوک اور پیاس سے ایذا پہنچی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بھلائی بھوکی ہوتی ہے تب وہ تاریک غاروں میں بھی غذا تلاش کرتی ہے، اور جب وہ پیاسی ہوتی ہے تو گدلا پانی بھی پیتی ہے۔ تم اس وقت بھلے ہوتے ہو جب تم خود کے ساتھ متحد ہوتے ہو، تاہم جب تم خود کے ساتھ متحد نہیں ہوتے اس وقت برے نہیں ہوتے، اس لیے کہ ایک ایسا گھر جس میں پھوٹ پڑی ہو چوروں کا بسیرا نہیں ہوتا، وہ تو محض ایک پھوٹ پڑا ہوا گھر ہوتا ہے۔ اور ایک بے پتوار کا جہاز بغیر کسی مقصد کے خطرناک جزیروں کے درمیان ادھر ادھر بھٹک سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈوب جائے۔ تم بھلے اس وقت ہوتے ہو جب تم اپنی ذات میں سے کچھ دیتے ہو، لیکن تم اس وقت برے نہیں ہو جاتے جب تم خود اپنا نفع چاہتے ہو، اس لیے کہ جب تم نفع چاہتے ہو تو تم اس جڑ کی طرح ہوتے ہو جو زمین میں دھنس کر اس کے سینے کا رس چوستی ہے۔ پس پھل جڑ سے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میری طرح ہو جاؤ، پکی ہوئی اور رس سے بھری ہوئی، اور اپنی دولت کو برابر تقسیم کرتی رہو، اس لیے کہ پھل کے لیے دینا تو ایک ضرورت ہے جس طرح جڑ کے لیے لینا ایک ضرورت ہے۔ تم بھلے اس وقت ہوتے ہو جب تمہاری گفتار میں مکمل بیداری ہو، پھر بھی تم اس وقت برے نہیں ہوتے جب تم سوتے ہو اور تمہاری زبان بے مقصد کے بھٹکتی ہے، اور لڑکھڑاتی بولی بھی ایک کمزور زبان کو مضبوط کر سکتی ہے۔ تم اس وقت بھلے ہوتے ہو جب تم اپنے نصب العین کی طرف مستحکم اور مضبوط قدموں سے چلتے ہو، پھر بھی تم اس وقت برے نہیں ہوتے جب تم اس مقصد کی طرف لنگڑاتے لنگڑاتے جاتے ہو۔ وہ لوگ بھی جو لنگڑا کر چلتے ہیں پیچھے کی طرف نہیں جاتے، لیکن تم جو مضبوط اور تیز رفتار ہو، اس کا خیال رکھو کہ جب تم لنگڑوں کے آگے ہو تو یہ سمجھ کر کہ یہ ان کے ساتھ مہربانی کرنا ہے، تم بھی لنگڑانے نہ لگو۔ تم بے شمار طریقوں سے بھلے ہو سکتے ہو
اور جب تم بھلے نہیں ہوتے اس وقت برے نہیں ہوتے۔ ایسی حالت میں تو تم محض بھٹکتے ہوتے ہو یا سست ہوتے ہو۔ افسوس، ہرن کچھوؤں کو تیزی نہیں سکھا سکتے۔ جب تم اپنی دیو قامت ذات کی تمنا کرتے ہو تو اس میں تمہاری بھلائی ہوتی ہے، اور یہ تمنا تم ہی سے ہر ایک میں پائی جاتی ہے۔ لیکن بعض تم میں سے ایسے ہیں جن کے اندر یہ تمنا ایک پرزور دھارے کی طرح ہوتی ہے جو تیزی سے سمندر کی جانب بہتا ہے اور اپنے ساتھ پہاڑوں کے راز اور جنگلوں کے گیتوں کو بھی لے کر چلتا ہے۔ اور بعض دوسرے لوگوں میں یہ تمنا ایک چھچھلے آہستہ رو چشمے کی طرح ہوتی ہے جو گوشوں اور موڑوں میں کھو جاتا ہے اور جو سمندر کے کنارے تک رک رک کر پہنچتا ہے۔ لیکن اسے جس کے دل میں تمناؤں کا خروش ہے، اس سے جس کی تمنائیں مدھم ہوتی ہیں، یہ نہ کہنا چاہیے کہ تم سست اور آہستہ خرام کیوں ہو۔ اس لیے کہ جو لوگ صحیح معنوں میں بھلے ہوتے ہیں برہنہ شخص سے یہ نہیں پوچھتے کہ تم ننگے کیوں ہو، نہ کسی بے گھر سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے گھر کو کیا ہوا۔ تب ایک کاہنہ نے کہا، ہم سے دعا کے بارے میں کچھ کہیے۔ اور اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم مصیبت اور حاجت کے موقع پر دعا کرتے ہو، کیا اچھا ہو اگر تم اس وقت بھی دعا کرو جب تمہارا دل خوشی سے بھرا ہو اور جب تم خوشحال ہو۔ دعا اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ تمہاری ذات زندہ آسمانی عنصر میں پھیلے، اور اگر تم اپنی تاریکی کو فضا میں گھول کر سکھ پاتے ہو تو یہ بھی تمہارے لیے باعث مسرت ہوگا کہ تم اپنے دل کے نور کو بھی منتشر کرو۔ اور اگر اس وقت جب تمہاری روح تمہیں دعا کے لیے بلاتی ہے تم رونے پر مجبور ہو جاتے ہو، تب چاہیں تم آنسو ہی بہاتے رہو، تو تمہاری روح کو بار بار کوشش کرنا چاہیے کہ تم پر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ تم ہنسنے لگو۔ جب تم دعا مانگتے ہو تو گویا تم ان تمام لوگوں سے آسمانی فضاؤں میں ملاقات کرتے ہو جو کہ اسی وقت دعا مانگتے ہوتے ہیں، اور جن لوگوں سے سوائے اس دعا کے موقع کے تم اور کسی وقت نہیں مل سکتے۔ اس لیے جب تم اس غیر مرئی عبادت گاہ میں جاؤ تو جذب اور شیریں انکشاف کے علاوہ تمہارا اور کوئی دوسرا مقصد نہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر تم صرف مانگنے کے لیے مندر میں داخل ہوتے ہو تب تمہارا مدعا پورا نہ ہوگا، اور اگر تم صرف اپنے سر کو جھکانے کے لیے اس میں داخل ہوتے ہو تب تم اٹھائے نہ جاؤ گے، یا اگر تم صرف اس لیے اس میں داخل ہوئے ہو کہ دوسروں کی بھلائی کے لیے استدعا کرو تب تمہاری بات سنی نہ جائے گی۔ تمہارے لیے غیر مرئی عبادت گاہ میں داخل ہونا ہی کافی ہے۔ میں تمہیں الفاظ کے ذریعے سے دعا کرنا نہیں سکھا سکتا۔ خدا تمہارے الفاظ نہیں سنتا سوائے اس وقت کے جب وہ خود ان الفاظ کو تمہارے لبوں کے ذریعے سے ادا کرتا ہے، اور میں تمہیں سمندروں، جنگلوں اور پہاڑوں کی دعا نہیں سکھا سکتا، لیکن تم جنہیں پہاڑوں، جنگلوں اور سمندروں نے پیدا کیا ہے، تم ان کی دعا کو اپنے دل میں دریافت کر سکتے ہو۔ اگر تم رات کے سکوت میں ذرا کان لگا کر سنو تب تمہیں خاموشی میں ان کی آواز یہ کہتی ہوئی سنائی دے گی، اے ہمارے خدا جو ہماری پرواز کرتی ہوئی ذات ہے، ہماری مرضی میں تیری ہی مرضی کار فرما ہے۔ ہمارے اندر موجود تیرا ہی منشا ہماری راتوں کو جو تیری ہیں دنوں میں بدل دے گا، اور یہ دن بھی تیرے ہیں۔ ہم تجھ سے کچھ بھی مانگ نہیں سکتے، اس لیے کہ تو ہماری ضرورتوں سے پہلے اس کے کہ ہمیں ان کا احساس ہو واقف ہے۔ تو ہی ہماری ضرورت ہے، اور جب تو اپنی ذات میں سے ہمیں کچھ زیادہ دیتا ہے تو ہم سب کچھ پا جاتے ہیں۔ تب ایک راہب جو سال میں صرف ایک مرتبہ شہر آتا تھا سامنے آیا، اور اس نے کہا، ہم سے مسرت کے بارے میں کچھ کہیے۔ اور اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، مسرت آزادی کا گیت ہے، لیکن آزادی نہیں ہے۔ یہ تمہاری خواہشوں کی شگفتگی ہے، لیکن یہ ان کا ثمر نہیں ہے۔ یہ ایک گہرائی ہے جو بلندی کی طلب کرتی ہے، لیکن یہ خود نہ گہرائی ہے اور نہ بلندی۔ یہ ایک گرفتار طائر کے پر نکل آنے کے مانند ہے، لیکن یہ فضاؤں میں سیر نہیں ہے۔ ہاں، مسرت در حقیقت آزادی کا ایک گیت ہے، اور میں چاہوں گا کہ تم اسے جوش و خروش سے گاؤ، لیکن میں یہ نہ چاہوں گا کہ اسے گاتے وقت تم اپنے دل کھو بیٹھو۔ تمہارے بعض نوجوان مسرت کی اس طرح تلاش کرتے ہیں گویا وہی سب کچھ ہے۔ اس کے بعد لوگ ان کے افعال کے متعلق اپنی رائے قائم کرتے ہیں اور ان کی سرزنش کرتے ہیں۔ میں نہ تو ان کے افعال پر اعتراض کروں گا نہ ان کی سرزنش کروں گا۔ میں چاہوں گا کہ وہ تلاش کریں، اس لیے مسرت تو انہیں ملے گی، لیکن صرف وہی نہیں، اس کی 7 بہنیں ہیں، اور ان میں سب سے کم حیثیت والیاں بھی مسرت سے زیادہ حسین ہیں۔ کیا تم نے اس شخص کے بارے میں نہیں سنا ہے جو زمین کو جڑوں کے لیے کھود رہا تھا اور اسے خزانہ مل گیا؟ اور تم میں سے بعض زیادہ عمر والے لوگ گزشتہ مسرتوں کی یاد افسوس کے ساتھ کرتے ہیں،
گویا وہ بدمستی کی حالت میں سرزد ہونے والی غلطیاں تھیں۔ لیکن افسوس تو ذہن پر دھند کا چھا جانا ہے، اس کا پاک ہو جانا نہیں ہے۔ انہیں اپنی مسرتوں کو شکر کے ساتھ یاد کرنا چاہیے، جس طرح موسم گرما میں فصل اکٹھا کی جاتی ہے۔ لیکن اگر افسوس کرنے سے انہیں سکھ ملتا ہے تب انہیں سکھ لینے دو۔ اور تم میں ایسے لوگ ہیں جو نہ تو نوجوان ہیں کہ تلاش کریں، نہ اتنے عمر رسیدہ ہیں کہ یاد کریں۔ یہ لوگ تلاش اور یاد سے ڈرنے کی وجہ سے تمام مسرتوں سے کنارہ کشی کرتے ہیں۔ انہیں یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ کہیں وہ روح کو بھول نہ جائیں یا اسے ناراض نہ کر دیں، لیکن انہیں اسی کنارہ کشی میں مسرت حاصل ہوتی ہے، اور اس طرح انہیں بھی خزانہ مل جاتا ہے، گو کہ وہ تھر تھراتے ہاتھوں سے جڑوں کی تلاش میں زمین کھودتے ہیں۔ لیکن مجھے بتاؤ، وہ کون سا شخص ہے جو روح کو ناراض کر سکتا ہے؟ کیا بلبل رات کے سکوت کو ناراض کر سکتی ہے، یا جگنو ستاروں کو؟ اور کیا تمہارا شعلہ یا تمہارا دھواں ہوا کے لیے بوجھ بن سکتا ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ روح تالاب کے ٹھہرے پانی کی طرح ہے جسے ایک لکڑی سے ہلایا جا سکتا ہے؟ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب اپنے کو کسی مسرت سے محروم رکھتے ہو تو تم اس مسرت کی خواہش کو اپنی ہستی کے کسی گوشے میں چھپا کر رکھ لیتے ہو۔ کیا معلوم کہ جو چیز آج چھوٹ گئی وہ کل کی منتظر ہے؟ تمہارے جسم تک کو اس کا علم ہوتا ہے کہ اس کا سرمایہ کیا ہے اور اس کی جائز ضرورت کیا ہے، اور اسے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اور تمہارا جسم تمہاری روح کا رباب ہے، اور یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اس سے شیریں نغمے نکالو یا بے ربط آوازیں۔ اور اب تم اپنے دل سے پوچھو، میں مسرت کی قسموں میں اچھی کی تمیز اس سے کیسے کروں جو اچھی نہیں ہے؟ اپنے کھیتوں اور اپنے باغوں میں جاؤ، اور تب تم کو معلوم ہوگا کہ شہد کی مکھی کی مسرت اس میں ہے کہ وہ پھولوں سے رس چوسے، اور پھول کی مسرت اس میں ہے کہ اپنا رس مکھی کو دے، اس لیے کہ شہد کی مکھی کے لیے پھول زندگی کا سرچشمہ ہے، اور پھول کے لیے شہد کی مکھی محبت کی قاصد ہے، اور شہد کی مکھی اور پھول دونوں کے لیے مسرت کا دینا اور مسرت حاصل کرنا ضرورت بھی ہے اور کیف و وجد بھی۔ اور فلیس کے لوگوں، اپنی مسرتوں کو پھولوں اور شہد کی مکھیوں کی طرح حاصل کرو۔ اور ایک شاعر نے کہا، ہم سے خوبصورتی کے بارے میں باتیں کیجیے، اور اس نے جواب دیا، تم خوبصورتی کو کہاں ڈھونڈو گے اور وہ تمہیں کیسے ملے گی، جب تک کہ وہ خود تمہارا راستہ اور تمہاری رہبر نہ ہو؟ اور تم اس کے بارے میں باتیں کیسے کر سکتے ہو جب تک وہی تمہاری بات کا تانا بانا نہ بنے؟ رنجیدہ اور مجروح لوگ کہتے ہیں، خوبصورتی مہربان اور نرم دل ہوتی ہے، نوجوان ماں کی طرح اپنی آن بان سے کسی قدر شرمندہ وہ ہمارے درمیان چلتی پھرتی ہے۔ اور تند مزاج لوگ کہتے ہیں، نہیں، خوبصورتی بڑی طاقتور اور خوفناک ہوتی ہے، وہ ایک طوفان کی طرح ہمارے نیچے کی زمین کو اور اوپر کے آسمان کو ہلا دیتی ہے۔ اور تھکے ماندے لوگ کہتے ہیں، خوبصورتی سرگوشیاں کرتی ہے، وہ ہماری روح سے بات کرتی ہے، اس دھیمی روشنی کی طرح جو سائے کے ڈر سے لرزتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، اس کی آواز ہماری خاموشیوں میں گم ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو بے چین ہوتے ہیں کہتے ہیں، ہم نے خوبصورتی کو پہاڑوں میں چیختے ہوئے سنا ہے، اور اس کی چیخوں میں گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز، پرندوں کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ اور شیروں کی چنگھاڑ سنائی دیتی ہے۔ رات کے وقت شہر کے چوکیدار کہتے ہیں، خوبصورتی صبح کے ساتھ ساتھ مشرق سے طلوع ہوگی، اور دوپہر کے وقت محنت کش اور مسافر کہتے ہیں، ہم نے غروب آفتاب کی کھڑکیوں سے اسے دنیا کی طرف جھانکتے ہوئے دیکھا ہے۔ موسم سرما میں برف میں گھرے ہوئے لوگ کہتے ہیں، خوبصورتی بہار کے ساتھ پہاڑوں پر کلیلیں بھرتی ہوئی آئے گی، اور گرمی کے موسم میں فصل کاٹنے والے کہتے ہیں، ہم نے اسے خزاں کی پتیوں کے ساتھ ناچتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اس کے بالوں میں تھوڑی سی برف لگی ہوئی تھی۔ تم نے خوبصورتی کے بارے میں یہ سب باتیں کہی ہیں، لیکن دراصل تم نے اس کے بارے میں نہیں بلکہ نہ پوری ہونے والی ضرورتوں کے بارے میں باتیں کی۔ اور خوبصورتی ضرورت نہیں بلکہ کیف و جذب ہے، وہ نہ تو ایسا دہن ہے جو تشنا ہو، نہ ایسا خالی ہاتھ جو بھیک کے لیے پھیلا ہو، وہ تو ایک مشتعل دل اور ایک مسحور روح ہے۔ وہ ایسا نقش نہیں جو تمہیں نظر آئے گا، نہ ایسا گیت جو تمہیں سنائی دے گا، بلکہ وہ ایسا نقش ہے جو تمہیں اس وقت بھی دکھائی دے گا جب تمہاری آنکھیں بند ہوں گی، اور ایسا گیت جو اس وقت بھی سنائی دے گا جب تمہارے کان بند ہوں گے۔ وہ سخت ڈنٹھل کے اندر بہتا ہوا رس نہیں ہے، نہ بازو میں لگا ہوا پر ہے، بلکہ وہ ایک سدا بہار باغ ہے۔ وہ فرشتوں کا ایک ایسا جھنڈ ہے جو ہمیشہ اڑتا رہتا ہے،
اور فلیس کے لوگوں، خوبصورتی زندگی ہے جب زندگی اپنے مقدس چہرے سے نقاب اٹھا لیتی ہے، لیکن تم ہی زندگی ہو اور تم ہی نقاب ہو۔ خوبصورتی خود اپنے کو آئینے میں دیکھتی ہوئی ابدیت ہے، لیکن تم ہی ابدیت ہو اور تم ہی آئینہ ہو۔ اور ایک بڈھے کاہن نے کہا، ہم سے مذہب کے بارے میں کچھ کہیے۔ اور اس نے کہا، کیا آج میں نے کسی دوسری چیز کے بارے میں بات کی ہے؟ کیا مذہب تمام تر اعمال و افکار نہیں ہے؟ اور وہ جو نہ عمل ہے اور نہ فکر، بلکہ روح میں مسلسل ابھرنے والی حیرت اور استعجاب، ایسے موقع پر بھی جب ہاتھ پتھر توڑتے ہوتے ہیں یا کرگھا چلاتے ہوتے ہیں۔ اپنے ایمان کو اپنے اعمال سے کون الگ کر سکتا ہے، یا اپنے عقیدے کو اپنے کاموں سے؟ اپنے اوقات کو یہ کہہ کر کون تقسیم کر سکتا ہے، یہ خدا کے لیے ہے اور یہ میرے لیے، یہ میری روح کے لیے اور یہ دوسرا میرے جسم کے لیے؟ تمہارے تمام اوقات فضا میں پروں کی طرح ایک ذات سے دوسری ذات کی جانب پھڑپھڑاتے رہتے ہیں۔ ایسا شخص جو اخلاق کو اپنے سب سے اچھے لباس کی طرح پہنتا ہے، بہتر ہے کہ وہ ننگا رہے۔ ہوا اور دھوپ سے اس کی کھال میں چھید نہیں پڑیں گے۔ وہ شخص جو اپنے اتوار کے لیے علم اخلاق کی سند پیش کرتا ہے، وہ گویا اپنے خوش لہن طائر کو پنجرے میں بند کرتا ہے۔ سب سے زیادہ آزاد نغمے کی آواز سلاخوں اور تاروں کے جال سے گزر کر نہیں آتی، اور جس کے لیے عبادت ایک کھڑکی کی طرح ہے جسے کھولا اور بند کیا جا سکتا ہے، وہ اپنی روح کے مکان میں نہیں گیا ہے، جس کی کھڑکیاں ایک صبح سے لے کر دوسری صبح تک کھلی رہتی ہیں۔ تمہاری روزانہ زندگی تمہارا معبد اور تمہارا مذہب ہے۔ تم جب بھی اس میں داخل ہو، اپنے ساتھ اپنا سب کچھ لے کر جاؤ۔ اپنا حل ساتھ لو اور بھٹی اور موگرا اور رباب، تمام وہ چیزیں جو تم نے اپنی ضرورت کے لیے یا اپنی خوشی کے لیے بنائی ہیں، کیونکہ اپنے تصور میں تم اپنی کارگزاریوں سے زیادہ اونچے نہیں اٹھ سکتے، نہ اپنی ناکامیابیوں سے زیادہ نیچے گر سکتے ہو۔ اور سب کو ساتھ لے کر چلو، کیونکہ پرستش کرتے وقت تم ان کی امیدوں سے زیادہ اونچے نہیں اڑ سکتے، نہ ان کی مایوسیوں سے زیادہ نیچے گر سکتے ہو۔ اور اگر تم خدا کو پہچاننا چاہتے ہو تو مہموں کو حل کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اپنے ارد گرد دیکھو اور تم اسے اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا پاؤ گے۔ اور فضا پر نظر ڈالو، تم اسے بادل میں چلتا ہوا پاؤ گے، بجلیوں میں اس کے ہاتھوں کو پھیلتے ہوئے اور بارش میں اسے نیچے اترتے ہوئے پاؤ گے۔ تم اسے پھولوں میں ہنستا ہوا دیکھو گے اور درختوں میں اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو ہلتے ہوئے۔ تب المترا بولی اور اس نے کہا، اب ہم آپ سے موت کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ اور اس نے کہا، تم موت کا راز جاننا چاہتے ہو، لیکن جب تک تم قلب حیات میں اس کی جستجو نہ کرو، تم اسے کیسے معلوم کر سکتے ہو؟ الو جس کی آنکھیں رات کو ہی دیکھ سکتی ہیں اور جس کے لیے دن اندھیرا ہوتا ہے، روشنی کا راز کیسے فاش کر سکتا ہے؟ اگر تم دراصل موت کی روح کا نظارہ کرنا چاہتے ہو تو حیات کے جسم کو دل کی آنکھ سے دیکھو۔ اس لیے حیات اور موت ایک ہی ہیں، جس طرح دریا اور سمندر ایک ہیں۔ تمہاری امیدوں اور خواہشوں کی گہرائیوں میں ماورا کے متعلق تمہارا خاموش علم موجود ہوتا ہے، اور جس طرح برف کے نیچے دبے ہوئے بیج خواب دیکھتے رہتے ہیں، اسی طرح تمہارا دل بہار کا خواب دیکھتا ہے۔ خوابوں پر بھروسہ کرو، اس لیے کہ ابدیت کا دروازہ ان میں ہی پوشیدہ ہے۔ جب تم موت سے ڈرتے ہو تو تم اس گلے بان کی طرح ہوتے ہو جو بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کر تھر تھر کانپتا ہے، حالانکہ بادشاہ اسے عزت و افتخار بخشنے کے لیے اپنے پاس بلاتا ہے۔ لیکن جب گلے بان کانپتا ہے تو کیا وہ دل ہی دل میں خوش نہیں ہوتا کہ بادشاہ اسے ترے افتخار بخشنے والا ہے؟ پھر بھی اسے اپنے کانپنے کا ہی خیال لگا رہتا ہے۔ مرنا، طوفانی ہواؤں میں برہنہ کھڑے ہونے اور سورج کی گرمی سے پگھل جانے کے علاوہ اور کیا ہے؟ اور سانس کا رک جانا، سانس کو اس کی مضطرب لہروں سے رہا کر دینے کے علاوہ اور کیا ہے، تاکہ وہ ابھر اور پھیل سکے اور بغیر کسی رکاوٹ کے خدا کو تلاش کر سکے۔ تم اسی وقت گا سکتے ہو جب تم خاموشی کے دریا کا پانی پیو، اور جب تم پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاؤ گے تبھی تم اوپر چڑھنا شروع کرو گے، اور جب زمین تمہارے اعضائے بدن کو اپنا بنا لے گی اسی وقت تم صحیح معنوں میں رقص کرو گے۔ اور اب شام ہو گئی، اور روشن ضمیر المترا نے کہا، مبارک ہے آج کا دن اور یہ جگہ اور تمہاری روح جس نے ہم سے خطاب کیا۔ اور اس نے جواب دیا،
کیا میں نے خطاب کیا تھا؟ کیا میں بھی سننے والا نہیں تھا؟ تب وہ معبد کی سیڑھیوں سے نیچے اترا اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلے، اور وہ اپنے جہاز پر پہنچا اور اس کے عرشے پر کھڑا ہو گیا، اور لوگوں کی طرف اس نے پھر رخ کیا اور بآواز بلند ان سے کہا، اور فلیس کے لوگوں، ہواؤں کا اشارہ ہے کہ میں تم سے جدا ہو جاؤں۔ میں ہوا سے کم تیز رفتار ہوں، لیکن میرے لیے ضروری ہے کہ میں جاؤں۔ ہم جہاں گشت لوگ جو ہمیشہ زیادہ تنہائی کی راہ تلاش کرتے رہتے ہیں، اپنا کوئی دن اس طرح شروع نہیں کرتے جہاں ہم نے پہلا دن ختم کیا تھا، اور کوئی طلوع آفتاب ہم کو وہاں نہیں پاتا جہاں غروب آفتاب نے ہم کو چھوڑا تھا۔ جب زمین سوتی ہے تب ہم سفر کرتے ہیں۔ ہم بڑے مضبوط درخت کے بیج ہیں، اور اپنی پختگی اور قلب کی وسعت کے سبب سے ہم کو ہوا میں اڑایا اور بکھیرا جاتا ہے۔ میں نے تمہارے درمیان تھوڑی مدت قیام کیا، اور میں نے تم سے جو باتیں کی وہ اس سے بھی زیادہ تھوڑی تھیں، لیکن اگر میری آواز تمہارے کان سے غائب ہو جائے اور میری محبت کو تم بھول جاؤ، تب میں دوبارہ آؤں گا، اور تب میں تم سے دل کی ایسی گہرائیوں اور ایسی زبان سے بولوں گا جس میں زیادہ تاثر ہوگا اور جو تمہاری روح کے تاروں کو چھو لے گا۔ ہاں، میں سمندر میں اونچی اٹھتی ہوئی موجوں کے ساتھ واپس آؤں گا، اور گو موت کی چادر مجھ پر پردہ ڈال دے اور وسیع تر خاموشی مجھے ڈھانک لے، پھر بھی میں دوبارہ اپنی بات تمہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور میری یہ کوشش بیکار نہ ہوگی۔ اگر جو کچھ میں نے کہا ہے وہ سچ ہے، تب یہ سچائی زیادہ صاف آواز سے بولے گی اور ایسے الفاظ میں بولے گی جن سے تم زیادہ مانوس ہوگے۔ اور فلیس کے لوگوں، میں ہوا کے ساتھ جا رہا ہوں، لیکن میں خلا میں نہیں جا رہا ہوں، اور اگر آج کے دن تمہاری ضرورتوں اور میری محبت کی تکمیل نہیں ہوئی ہے، تب اس دن کو کسی دوسرے بہتر دن کا وعدہ سمجھو۔ انسان کی ضرورتیں بدل سکتی ہیں، لیکن اس کی محبت نہیں۔ نہ اس کی یہ آرزو بدل سکتی ہے کہ محبت اس کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ پس یہ جان لو کہ عظیم تر خاموشی سے میں واپس آؤں گا۔ کوہرا صبح کو چھٹ جاتا ہے اور کھیتوں پر شبنم کے قطرے چھوڑ جاتا ہے۔ وہی کوہرا اونچا اڑ کر بادل بن جاتا ہے اور بارش کی شکل میں نیچے برستا ہے۔ میں اسی کوہرے کے مانند تھا۔ رات کے سکوت میں تمہاری سڑکوں پر گھوما ہوں، اور میری روح تمہارے گھروں میں داخل ہوئی ہے، اور تمہارے دل کی دھڑکن میرے دل نے سنی ہے، اور تمہاری سانس کی گرمی میں نے اپنے چہرے پر محسوس کی ہے، اور میں تم سب کو جان گیا تھا۔ ہاں، میں تمہاری خوشی اور تمہارے درد سے واقف تھا، اور جب تم سوتے میں خواب دیکھتے تھے تو وہ میرے خواب تھے، اور کبھی کبھی میں تمہارے درمیان اس طرح تھا جیسے پہاڑوں میں جھیل ہوتی ہے۔ مجھ میں تمہاری بلندیوں اور تمہارے نشیبوں کا عکس دکھائی دیتا تھا، اور تمہارے گزراں خیالات کے جھنڈ کا اور تمہاری خواہشوں کا عکس، اور چشموں میں کھیلتے ہوئے تمہارے بچوں کی ہنسی اور دریاؤں میں تیرتے ہوئے تمہارے نوجوانوں کی آرزوئیں میری خاموشی تک پہنچتی تھیں، اور میری گہرائیوں تک پہنچنے کے بعد بھی ان چشموں اور دریاؤں کا نغمہ مجھے سنائی دیتا تھا۔ لیکن ہنسی اور آرزو سے بھی زیادہ شیریں اور زیادہ بڑی شے میرے پاس آئی، اور وہ تمہاری اندرونی لامحدودیت تھی۔ تمہارے اندر ایک وسیع انسان ہے، تم جس کے چھوٹے چھوٹے اجزاء ہو، وہ انسان جس کے نغمے کے آگے تمہارے سب گیت صرف بے آواز تھرتھراہٹیں معلوم ہوتے ہیں۔ تم اسی وسیع انسان کے وسیلے سے وسیع بنتے ہو، اور اسی کا نظارہ کر کے میں نے تمہارا نظارہ کیا تھا اور تم سے محبت کی تھی۔ محبت کون سی ایسی دور دراز مسافتیں طے کر سکتی ہے جو اس انسانی وسعت کے دائرے میں نہیں ہے؟ اس کی وسعت سے پرے کن تخیلات، کن توقعات اور کن احتمالات کی پرواز ہو سکتی ہے؟ تمہارے اندر کا وسیع انسان ایک دیو قامت شاہ بلوط کے درخت کی طرح ہے جس پر سیب کے شگوفے کھلے ہوئے ہیں۔ اس کی قوت تم کو زمین سے پیوست کرتی ہے، اس کی خوشبو تم کو فضا میں اونچا اٹھاتی ہے، اور اس کی پائیداری سے تم لافانی بنتے ہو۔ تمہیں بتایا گیا ہے کہ ایک زنجیر کی طرح تم بھی اتنے ہی کمزور ہوتے ہو جیسے کہ زنجیر کی سب سے کمزور کڑی، لیکن یہ پوری سچائی نہیں ہے۔ تم مضبوط بھی اتنے ہی ہو جتنا کہ زنجیر کی سب سے مضبوط کڑی۔ تمہارے سب سے معمولی کام سے تمہارا اندازہ لگانا ویسا ہی ہے جیسے کہ سمندر کا اس کے سب سے کمزور جھاگ سے اندازہ لگانا۔ تمہاری ناکامیوں سے تمہارا اندازہ لگانا ویسا ہے
جیسا موسموں کا ان کی بے ثباتی سے اندازہ لگانا۔ ہاں، تم ایک سمندر کی طرح ہو، اور گو کے بھاری نلوں والے جہاز تمہارے کنارے پر موجوں کی سطح کے اٹھنے کا انتظار کرتے ہیں، پھر بھی سمندر کی طرح تم موجوں کے چڑھاؤ کو وقت سے پہلے پیدا نہیں کر سکتے۔ اور تم موسموں کی طرح بھی ہو، اور گو کہ جب تم موسم سرما میں ہوتے ہو تب تم اپنی بہار کے منکر ہوتے ہو، پھر بھی بہار جو تمہارے اندر خوابیدہ ہوتی ہے، خواب ہی میں مسکراتی ہے، اور اسے تمہارا انکار برا نہیں لگتا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تم ایک دوسرے سے یہ کہہ سکو، اس نے ہماری خوب تعریفیں کی، اس نے صرف ہماری بھلائیوں کو دیکھا۔ میں تو تم سے انہی باتوں کو الفاظ میں کہہ دیتا ہوں جنہیں تم جانتے ہو اور جو تمہارے دل میں ہوتی ہیں، اور الفاظ کے ذریعے حاصل کیا ہوا علم بے الفاظ والے علم کی ہی تو پرچھائی ہے۔ تمہارے خیالات اور میرے الفاظ ایک مہر بلب یادداشت کی لہریں ہیں۔ اس یادداشت میں ہمارے بیتے دنوں کی باتیں محفوظ ہوتی ہیں، اور ان قدیم زمانوں کی جب زمین نہ ہم سے واقف تھی نہ خود اپنے سے، اور ان راتوں کی جب زمین پر انتشار اور پراگندگی پھیلی تھی۔ تمہارے پاس عاقل اور دانا لوگ آتے ہیں تاکہ اپنی دانائی تمہیں دیں۔ میں تمہاری دانائی لینے آیا ہوں، اور دیکھو مجھے دانائی سے بھی زیادہ بڑی شے مل گئی ہے۔ یہ تمہارے اندر کی روح ہے جو شعلے کے مانند مسلسل خود کو مجتمع کرتی رہتی ہے، اور تم اس کی اجتماعیت سے لاپرواہ ہو کر ہمیشہ اس کا رونا روتے رہتے ہو کہ تمہاری عمر پجمردہ ہوتی جا رہی ہے۔ وہی زندگی جو جسم میں جان کی تلاش کرتی ہے، قبر سے ڈرتی ہے۔ یہاں تو کوئی قبر نہیں، یہ کوہسار اور یہ میدان تو ہنڈولے ہیں اور اوپر کی طرف جانے والے زینے ہیں۔ جب بھی تم اس خطہ زمین کے پاس سے گزرو جہاں تم نے اپنے بزرگوں کو ابدی نیند سلایا ہے، اس پر غور سے نظر ڈالو، اور تم وہاں اپنے کو اور اپنے بچوں کو ہاتھ میں ہاتھ دیے ناچتا ہوا دیکھو گے۔ حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھی تم بغیر جانے ہوئے خوشیاں مناتے ہو، اور بعض دوسرے لوگ تمہارے پاس آئے ہیں جن پر تم نے بھروسہ کیا اور جنہوں نے تم سے سنہرے وعدے کیے، جس کے بدلے میں تم نے انہیں دولت اور طاقت دی اور اعزاز بخشا۔ میں نے تو تمہیں وعدے سے بھی کم شے دی ہے، لیکن تم نے میرے ساتھ ان کے مقابلے میں زیادہ دریا دلی کا ثبوت دیا ہے۔ تم نے مجھے زندگی کی زیادہ گہری پیاس دی ہے۔ کسی انسان کو اس سے بڑا اور کیا تحفہ دیا جا سکتا ہے جو اس کے تمام مقاصد کو پیاسے سوکھے ہونٹوں سے بدل دے اور پوری زندگی کو ایک چشمے میں تبدیل کر دے؟ اور یہی میرا اعزاز اور میرا انعام ہے کہ میں جب بھی اس چشمے کے پاس اپنی پیاس بجھانے کے لیے آؤں تو میں اس زندہ پانی کو خود پیاسا پاؤں، اور جب میں اسے پیتا ہوں تو وہ مجھے پیتا ہے۔ تم میں سے بعضوں نے محسوس کیا ہے کہ تحفے قبول کرنے کے معاملے میں مغرور ہوں یا ضرورت سے زیادہ شرم محسوس کرتا ہوں، اور جب تم چاہتے تھے کہ میں تمہارے دسترخوان پر بیٹھوں، میں نے پہاڑوں پر رس بھریاں کھائی ہیں، اور جب تم چاہتے تھے کہ میں تمہارے گھر کے اندر آرام کروں، تب میں نے معبد کے باہری حصے میں ہی سو جانا پسند کیا ہے۔ پھر بھی کیا میرے روز و شب کے طعام کو تمہاری دلی محبت نے نہیں شیریں بنایا، اور میری نیند کو حسین خوابوں کے سحروں سے ڈھانکا نہیں؟ میں تمہارے لیے خیر و برکت کی دعا اس لیے کرتا ہوں کہ تم بہت کچھ دیتے ہو، اور تم کو یہ بالکل معلوم بھی نہیں ہوتا کہ تم دے رہے ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ ایسی مہربانی جو اپنا چہرہ آئینے میں دیکھنا چاہتی ہے پتھر بن جاتی ہے، اور بھلائی کا کام جو اپنی تعریف کر کے کیا جائے لعنت کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ اور تم میں سے بعض نے مجھے علیحدہ بلایا ہے اور میری تنہائی میں شرکت کی ہے، اور تم نے کہا وہ جنگل کے درختوں کے ساتھ مشورہ کرتا ہے لیکن انسانوں کے ساتھ نہیں، وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر اکیلا بیٹھتا ہے اور ہمارے شہر کو نیچی نظر سے دیکھتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ میں پہاڑوں پر چڑھا ہوں اور میں دور دراز مقامات کو گیا ہوں، لیکن اگر میں بلندیوں اور دور دراز مقامات پر نہ گیا ہوتا تو میں تم کو کیسے دیکھ پاتا؟ اگر کوئی دور نہ ہو تو وہ قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تم میں سے بعض دوسروں نے مجھے بلایا لیکن آواز دے کر نہیں، اور انہوں نے کہا اجنبی اجنبی، ناقابل حصول بلندیوں کے عاشق، تم ایسی چوٹیوں پر جہاں عقاب اپنے آشیانے بناتے ہیں کیوں رہتے ہو؟ تم ناقابل حصول شے کے کیوں متلاشی ہو؟ تم اپنے جال میں کون سے طوفانوں کو پھنسانا چاہتے ہو؟ اور کون سی دخانی چڑیوں کا تم آسمان پر شکار کرنا چاہتے ہو؟
آؤ اور ہم سے مل جاؤ، نیچے اترو اور ہماری نان سے اپنی بھوک مٹاؤ اور ہماری شراب سے اپنی پیاس بجھاؤ۔ انہوں نے باتیں اپنی روح کی تنہائیوں میں کی، لیکن اگر ان کی تنہائی زیادہ گہری ہوتی تو انہیں معلوم ہوتا کہ میں تو صرف تمہاری مسرت اور تمہارے درد کے راز کا متلاشی تھا، اور میں تمہاری ان وسیع تر ذاتوں کو اپنے دام میں لانا چاہتا تھا جو آسمانوں کی سیر کرتی ہیں۔ لیکن شکاری خود شکار بھی تھا، اس لیے کہ میری کمان سے نکلے ہوئے بہت سے تیروں نے خود میرے سینے کو اپنا نشانہ بنایا، اور اڑنے والا زمین پر رینگنے والا بھی تھا۔ اس لیے جب میرے پھیلے ہوئے پروں پر سورج کی روشنی پڑتی تھی تو زمین پر ان کا سایہ کچھوے کی طرح ہوتا تھا، اور میں جو ایمان رکھتا تھا شک کرنے والا بھی تھا، اس لیے کہ میں نے اکثر خود اپنے زخموں کو اپنی انگلیوں سے چھیڑا ہے تاکہ میں تم پر زیادہ اعتماد کر سکوں اور تم کو بہتر طور سے جان سکوں۔ اور اس اعتماد اور اس علم کے ساتھ میں کہتا ہوں، تم اپنے جسموں کے اندر قید نہیں ہو، اور نہ تم اپنے مکانوں یا اپنے کھیتوں کے پابند ہو۔ تمہاری اصلی ہستی کوہساروں سے اوپر رہتی ہے اور ہواؤں کے ساتھ چلتی پھرتی ہے۔ یہ ہستی سورج سے گرمی لینے کے لیے دھوپ میں رینگ کر نہیں جاتی، نہ اپنی حفاظت کے لیے تاریکی میں بل کھودتی ہے۔ یہ ایک آزاد شے ہے، ایک روح جو کرۂ ارض کو ڈھانپتی ہے اور جو آسمانی عنصر میں حرکت کرتی ہے۔ اگر یہ الفاظ مبہم ہیں تو انہیں واضح کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تمام اشیاء کا آغاز مبہم اور بے شکل ہوتا ہے، لیکن ان کا انجام نہیں، اور میں چاہوں گا کہ تم مجھے ایک آغاز کی طرح سے یاد رکھو۔ زندگی اور تمام چیزیں جو زندہ ہیں دھند میں جنم لیتی ہیں، بلور میں نہیں، اور کسے معلوم کہ بلور بھی زوال کی حالت میں دھند ہے۔ میں چاہوں گا کہ جب تم مجھے یاد کرو تو یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارے اندر جو شے سب سے زیادہ کمزور اور پراگندہ ہے وہی سب سے زیادہ مضبوط اور پکی ہے۔ کیا تمہاری سانس نے ہی تمہاری ہڈیوں کی ساخت نہیں کی ہے اور انہیں سخت نہیں بنایا ہے؟ اور کیا وہ تمہارا ایک خواب ہی نہیں تھا جو اب تم میں سے کسی کو بھی یاد نہیں، جس نے تمہارے شہر کی تعمیر کی اور جو کچھ کے اس میں ہے اسے بنایا؟ اگر تم اس سانس کے چڑھاؤ کو دیکھ سکتے تو پھر تم دوسری کسی شے پر بھی نظر نہ ڈالتے، اور اگر تم اس خواب کی سرگوشیوں کو سن سکتے تو پھر تم دوسری کوئی آواز نہ سنتے۔ لیکن تم نہ دیکھتے ہو اور نہ سنتے ہو، اور یہی اچھا ہے۔ تمہاری آنکھوں پر جو پردہ پڑا ہے اسے وہی ہاتھ اٹھائیں گے جنہوں نے اس پردے کو بنا ہے، اور جس مٹی نے تمہارے کان بند کیے ہیں اسے وہی انگلیاں ہٹائیں جنہوں نے اس مٹی کو گوندھا ہے۔ اور پھر تم دیکھو گے اور تم سنو گے، لیکن تمہیں اس پر افسوس نہ ہوگا کہ تم بینائی اور سماعت سے محروم تھے، اس لیے کہ اس دن تم تمام چیزوں کے پوشیدہ مقاصد کو معلوم کرو گے، اور تم اندھیرے کو بھی برکت سمجھو گے جس طرح کے روشنی کو۔ یہ باتیں کہنے کے بعد اس نے اپنے چاروں طرف نظر ڈالی، اور اس نے دیکھا کہ اس کے جہاز کا ناخدا پتوار کے پاس کھڑا کبھی ہواؤں سے بھرے بادبانوں کو دیکھتا ہے اور کبھی دور فاصلے پر نظر ڈالتا ہے، اور اس نے کہا، میرے جہاز کا ناخدا صبر کرنے والا، بے حد صبر کرنے والا شخص ہے۔ ہوا چل رہی ہے اور بادبان پھڑپھڑا رہے ہیں، پتوار تک رہنمائی کی تلاش میں ہے، لیکن میرا ناخدا چپ چاپ میری خاموشی کا منتظر ہے، اور میرے یہ ملاح جنہوں نے عظیم سمندر کے سازوں کو سنا ہے انہوں نے بھی صبر کے ساتھ میری باتیں سنی۔ اب انہیں مزید انتظار نہ کرنا ہوگا، میں تیار ہوں۔ دریا سمندر تک پہنچ گیا۔ اب پھر بڑی ماں نے اپنے لڑکے کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے۔ اور فلیس کے لوگوں، خدا حافظ، دن ختم ہوا۔ وہ ہمارے اطراف اس طرح بند ہو رہا ہے جیسے کنول آنے والے کل کے لیے بند ہوتا ہے۔ ہم کو یہاں سے جو کچھ ملا ہے اسے ہم اپنے پاس رکھیں گے، اور اگر یہ کافی نہ ہوا تب ہم پھر اکٹھا ہوں گے اور ایک ساتھ مل کر اپنے ہاتھ اس کی طرف اٹھائیں گے جس نے بخشش کی ہے۔ یہ مت بھولنا کہ میں تمہارے پاس واپس آؤں گا۔ ایک ذرا سی مدت اور میری آرزو دوسرے جسم کے لیے مٹی اور جھاگ جمع کرے گی۔ ایک ذرا سی مدت ہوا کے سینے پر آرام کا ایک لمحہ، اور پھر کوئی دوسری عورت مجھے اپنی کوکھ میں رکھ لے گی۔ رخصت تم سے اور اس جوانی سے جو میں نے تمہارے ساتھ گزاری ہے۔ ہم کل ہی تو خواب کی حالت میں ملے تھے،
تم نے میری تنہائی میں گیت گائے ہیں، میں نے تمہاری آرزوؤں سے آسمان پر ایک مینار بنایا ہے، لیکن اب ہماری نیند اچٹ گئی، ہمارا خواب ختم ہوا اور صبح کا وقت گزر گیا۔ اب دوپہر ہے، ہماری نیم خوابی پورے دن میں بدل گئی ہے اور ہم کو ایک دوسرے سے جدا ہونا ضروری ہے۔ اگر بادلوں کے دھندلکے میں ہم ایک بار پھر ملیں گے، تب ہم پھر ایک دوسرے سے باتیں کریں گے اور تم مجھے کوئی زیادہ پراثر گیت سناؤ گے، اور اگر ہمارے ہاتھ کسی دوسرے خواب میں ایک دوسرے سے ملیں گے تو ہم آسمان پر ایک دوسرا مینار بنائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے ملاحوں کو ایک اشارہ کیا اور انہوں نے فوراً لنگر اٹھا لیا، جہاز کو کنارے سے ہٹایا اور مشرق کی جانب چل پڑے، اور لوگ چیخ پڑے جیسے سب کے دلوں سے ایک ساتھ ندا بلند ہو رہی ہے، اور یہ ندا ایک بگل کی آواز کی طرح سمندر پر پھیل گئی۔ صرف المترا چپ تھی، وہ سمندر کی طرف نظریں گاڑے رہی جب تک کہ وہ دھند میں غائب نہیں ہو گیا، اور جب سب لوگ چلے گئے اس وقت بھی وہ سمندر کے کنارے کی دیوار کے پاس اکیلی کھڑی رہی، اور المترا کے دل میں اس کی یہ بات گونجتی رہی۔ ایک ذرا سی مدت، ہوا کے سینے پر آرام کا ایک لمحہ، اور پھر کوئی دوسری عورت مجھے اپنی کوکھ میں رکھ لے گی۔